کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ارجعوا الى ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق۔ اپنے باپ کے پاس لوٹ کر جاؤ، پھر عرض کرو اے ہمارے باپ، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی۔ وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین۔ اور ہم تو اتنی ہی بات کے گواہ ہوئے تھے جتنی ہمارے علم میں تھی، اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے۔ واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون۔ اور اس بستی سے پوچھ دیکھیے جس میں ہم تھے، اور اس قافلے سے جس میں ہم آئے، اور ہم بے شک سچے ہیں۔ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم۔ کہا تمہارے نفس نے تمہیں کچھ ہیلا بنا دیا تو اچھا صبر ہے، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم۔ اور ان سے منہ پھیرا اور کہا ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر، اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں تو وہ غصہ کھاتا رہا۔ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين۔ بولے خدا کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کی یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ گور کنارے یعنی موت کے قریب جا لگیں یا جان سے گزر جائیں۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الى اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ کہا میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور مجھے اللہ کی وہ شانیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انه لا ييأس من روح اللہ الا القوم الكافرون۔ اے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر کافر لوگ۔ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز
مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے بولے اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو مصیبت پہنچی اور ہم بے قدر پونجی لے کر آئے ہیں، تو آپ ہمیں پورا ماپ دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے، بے شک اللہ خیرات والوں کو صلہ دیتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم ہمیں نور قرآن سے منور فرمائے۔ اہل اللہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ انہیں جب بھی کوئی دکھ پہنچتا ہے، کوئی غم آتا ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، اور یہی کیا جناب حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ اور آج آپ نے آیت بھی سنی کہ انما اشکو بثی وحزنی اللہ، یعنی جو بھی معاملہ ہے میں اللہ کریم کی بارگاہ میں اس کو جو ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ بڑا مہربان ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اسی کی ذات سے لو لگائیں اور شکوہ و شکایت کرنے سے بہرحال یہ باز رہیں، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں رجوع لے کر آئیں، دعا کریں۔ یاد رکھیے دو کام ہوتے ہیں، مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو دو رویے ہوتے ہیں، ایک رویے سے کام بن جاتا ہے اور ایک رویے سے بنا ہوا کام یا یوں بولیں پہلے خراب ہے اور خراب ہو جائے گا۔ زخم ہے نا، زخم، اس کو آپ پٹی کریں گے تو وہ ٹھیک ہوگا، اور اس کو کھرچتے رہیں گے تو اور خراب ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو مصیبت ہے، پریشانی ہے، یہ رجوع اللہ سے، اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضری سے، اس کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر فریاد کرنے سے، گڑ گڑانے سے یہ حل ہو جائے گا، یہ ٹھیک ہو جائے گا، یا کوئی راہ مل جائے گی کہ اس سے بندہ باہر کیسے آئے گا۔ اور اگر شکوہ و شکایت کرے گا، ذات باری تعالیٰ پر معاذ اللہ اعتراض کرے گا، تو پھر شاید ایمان کی حد سے بھی باہر چلا جائے گا، والعیاذ باللہ۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت اور فضل فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع جو ہے وہ ہے در بدر کے دھکے۔ آپ سنتے ہوں گے یہ لفظ، ہم تو در بدر کے جو ہے وہ دھکے کھا رہے ہیں، دھکے کھاتے کھاتے ہی زندگی جو ہے ہماری گزر گئی ہے۔ پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا کریں، کدھر جائیں، کس دیوار سے جو ہے وہ سر مارے۔ اس طرح کے آپ کو افراد ملیں گے باتیں کرتے ہوئے۔ تو اصل میں جو دھکے در بدر کے جن کو پڑ رہے ہوتے ہیں، یا یوں بولیے کہ حالات ناساز ہوتے ہیں، ناسازگار ہوتے ہیں، اس میں بعض اوقات اس انڈیویجول اور پرٹیکولر بندے کا اپنا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اور ہماری یوں کہہ لیے خوش بختی اور خوش نصیبی ہے کہ ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی جناب محمد فضیل رضا عطاری ادام ذلہ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہے۔ مرحبا فضیل بھائی، اللہ برکت عطا فرمائے اور آپ کا آنا مبارک فرمائے۔ فضیل بھائی سے انشاءاللہ الکریم اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی سے بھی اس عنوان پر ہم کریں گے۔ وقار بھائی سے کلام سنتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صاحب عزت و جلال آقا،
صاحب عزت و جلال کا، صاحب عزت و جلال کا، صاحب عزت و جلال کا، تو ہے باعظمت و کمال کا، صاحب عزت و جلال کا، تو ہے باعظمت و کمال کا، تو ہے باعظمت و کمال کا، میں ہوں بدخلق و بدخصال کا، میں ہوں بدخلق و بدخصال کا، تم ہو خوش خلق و خوش مقال کا، تم ہو خوش خلق و خوش مقال کا، تم ہو خوش خلق و خوش مقال کا، اور رنج و غم نے کیا نہ ڈھالا کا، رنج و غم نے کیا نہ ڈھالا کا، آقا آقا مجھے سنبھالا کا، آقا آقا مجھے سنبھالا کا، میرے آقا 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 مجھے سنبھالا کا، آقا آقا مجھے سنبھالا کا، اور میں ہوں بے روپ بے جمال کا، کچھ نہیں ڈھنگ اور کمال کا، تیری رحمت ہی سے ملی عزت، تیری رحمت ہی سے، تیری رحمت ہی سے ملی عزت، خاک مجھ میں ہے کچھ کمال کا، خاک مجھ میں ہے کچھ کمال کا، خاک مجھ میں ہے کچھ کمال کا، اور تیرے ہوتے ہوئے میرا
کی کیوں کھاؤں، تیرے دم سے ہوں مالا مالا کا میں، تیرے دم سے، تیرے دم سے ہوں مالا مالا کا، اور حق کے پیارے ہیں آپ، اور پیارا حق کے پیارے ہیں آپ، اور پیارا آپ کا رب ذوالجلال کا، آپ کا رب ذوالجلال کا، سب حسینوں سے بالیقین بڑھ کر حسن تیرا، تیرا جمال کا حسن تیرا، حسن تیرا، تیرا جمال کا، تو نہیں سر بلندیاں بخشی، مجھ میں کچھ بھی نہ تھا کمال کا، بد خصائل نکال کر سرور تو بنا مجھ کو خوش خصال کا، اور اپنے غم میں رلائیے ہر دم، اپنے غم میں رلائیے ہر دم، ازپائے حضرت بلال کا، ازپائے حضرت بلال کا، میرا سینہ مدینہ بن جائے، ازپائے رب ذوالجلال کا، آپ نے صرف اپنی رحمت سے بخش عزت دیا، جلال کا، یاد طیبہ میں گم رہوں ہر دم، تیرا ہر دم رہے خیال کا، اور کاش اس سال میں مدینے میں، کاش اس سال میں مدینے میں دیکھوں رمضان کا ہلال کا، دیکھوں رمضان کا ہلال کا، سبز گنبد کے سائے میں میرا کاش ہو جائے، انتقال کا کاش ہو جائے، انتقال
کا لڑکھڑائے میرے قدم جب بھی تم نے بڑھ کر لیا سنبھالا کا اور کاش صاحب عزت و جلالہ کا تو ہے باعظمت و کمالہ کا. واہ سبحان اللہ، کیا کلام ہے شیخ طریقت امیر سنت کا. اللہ امیر علیہ سنت کی محبت رسول میں اور جو ہے وہ اضافہ فرمائے. آمین. اور ایک عاشق رسول کو رسول کریم کی بارگاہ میں کس انداز سے جو ہے وہ حاضری دینی چاہیے اور سراپا عجز و انکسار بن کر کے جو ہے وہ حاضری دے اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ بارگاہ سے برکتیں حاصل کرنے والا بن جائے. امیر سنت کا یہ انداز ہمیں بتا رہا ہے. سلام ہو شیخ طریقت امیر سنت پر. اللہ تبارک و تعالی انہیں عمر خضری نصیب فرمایا. اور کیا ہی زبردست انداز میں وقار بھائی نے اس کلام کو پڑھا ہے. اللہ ان کے ذوق میں اور برکتیں عطا فرمائے. آمین. موضوع سے ریلیٹ کروں اس کو تو جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے سامنے اپنی خواہشات کو قربان کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اپنا ہرد جان اور اپنی عادت اور اپنا وتیرہ بنایا ہے، تو یوں سمجھ لیجئے مدنی چینل کے ناظرین کہ وہ در بدر کے دھکے کھانے سے اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ گویا کہ محفوظ کر لیا ہے. اور وہ وقت دنیا میں تو آج دیکھیے انسان کو سہارا کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ تو مل ہی جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ سہارا دنیا میں مل جاتا ہے. لیکن قبر میں سہارا دینے والا کون ہوگا؟ حشر میں سہارا دینے والا کون ہوگا؟ قبر میں اور حشر میں بھی اور دنیا میں بھی کامیاب وہی ہوگا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنے والا ہوگا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہوگا اور شریعت مطہرہ کے احکامات پر اپنی خواہشات کو قربان کرنے والا ہوگا. دل میں کوئی تمنا ہے، کوئی خواہش ہے، لیکن وہ شریعت مطہرہ کے اگینسٹ ہے، اس کو کیا کر دے؟ ختم کر کے شریعت مطہرہ کے حکم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جو ہے وہ سینے سے لگا لے اور اس کو اپنا لے، یہ بندہ جو ہے یہ بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو اتباع رسول، محبت رسول، عشق رسول جیسے جو یہ خوبصورت جذبات ہیں، اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے اور انہی پر ہمارا جینا اور انہی پر ہمارا مرنا اور انہی جو ہے وہ خوبصورت جو ہے وہ جذبات و خصوصیات پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں میدان حشر میں بھی اٹھائے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھنے کہ دن ہوں بھلے، اور لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زماں تمہارے لیے. فضیل بھائی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. فضیل بھائی، اسی عنوان کو اگر ہم جو ہے وہ لے لیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے افراد جن کی زندگی میں یہ آتا ہے نا کہ یار ہم تو اب دھکے ہی کھا رہے ہیں. جی جی. یعنی ہم جو ہے وہ عرش سے فرش پر آ گئے ہیں،
زبر سے جو ہے وہ زیر ہو گئے ہیں. ان کی زندگی کو اگر کچھ ٹٹولا جائے یا ان کا یوں بولیں کہ زندگی کچھ ہسٹری ان سے پوچھی جائے یا لی جائے یا سنی جائے تو پتہ کہ چلے گا کہ آج جو دھکے کھا رہا ہے یہ یا تو کسی زمانے میں چیٹر رہا ہے, یہ چیٹنگ کرتا رہا, اب چیٹنگ کرنے کے بعد تو پھر دھکے ہی ہیں, یا تو جیل میں جائے گا یا کہیں اور چھپاتا پھرے گا, اپنا منہ چھپاتا پھرے گا, نہ خاندان رہے گا نہ کچھ رہے گا, یا پھر وہ انداز ملے گا کام وہ کیا جس سے اسلام نے روکا تھا, ہم نشیات کے کاروبار میں لگ گیا, اب کیا کرے جی, ہم تو دھکے ہی کھا رہے ہیں, نہ گھر کے ہیں نہ مطلب کوئی حال نہیں ہے. کیا فرمائیں گے آپ کہ ہم اپنے معاملات میں سب سے پہلے اگر یہ چیز جو ہے وہ رکھنے اور اس کا جائزہ لینے کہ میں جو کام کر رہا ہوں, میں جو ارننگ کر رہا ہوں, میں جو طریقہ اختیار کر رہا ہوں, یہ شریعت کے مطابق بھی ہے یا نہیں, تو میرا خیال ہے اس کو اگر دیکھ لیا جائے تو بندہ جو ہے وہ ذلت سے اور خواری سے کم از کم بچنے میں کامیاب ہو جائے گا. کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافی عرصے بعد آپ کے سلسلے میں حاضری کی سعادت ملی ہے. آپ نے بالکل درست فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ادخلوا فی السلم کافہ, کہ دین اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, جی, اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو, اس کے کہے پر نہ چلو. انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. صحیح. تو شیطان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ایک مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرے, کیونکہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں ہی برکت پوشیدہ ہے. واہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں ہی کامیابی پوشیدہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ اور کر کے ہم یہ کامیابی حاصل کر لیں, لیکن اصل کامیابی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں پوشیدہ ہے. سبحان اللہ. اگر اس کو بندہ سمجھ لے اور شریعت کے مطابق کام کرے, یقین مانے کہ دنیا اور آخرت اس کی بہتر ہو جائے گی. سلمان بھائی, میں آپ کو ایک مثال دوں. ابھی پچھلے دنوں میرے ایک دوست ہے, ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن وغیرہ کا کام کرتے تھے. جی. انہوں نے مجھے 2-3 مسائل پوچھے. ایک کا جواب تو مجھے پتا تھا, 2 کا نہیں معلوم تھا. تو ایک کا بتا کر میں نے کہا کہ ہم کیوں نہ دارالفتاء اہل سنت چلیں اور وہاں جا کر ہم پراپر انداز سے یہ سارے معاملات پوچھ لیں. تو کہا کیا جواب دیں گے؟ میں نے کہا چلیے تو صحیح, دیکھیں وہاں پہ کس اچھے انداز کے ساتھ جواب دیا جاتا ہے. خیر, ہم تقریباً دوپہر کے تقریباً 2:30 بجے دارالفتاء اہل سنت جو یہاں پر بابری چوک پر واقع ہے وہاں پر گئے. بڑے اچھے انداز سے ہمیں بٹھایا, ویلکم کیا, بغیر کسی اطلاع کے ہم گئے تھے. صحیح. جیسے ہی ایک مفتی صاحب فارغ ہوئے تو ہماری باری ہے, ہم اندر گئے. انہوں نے اپنے 2-3 سوالات یہ رکھے. اب ان کے ذہن میں اور باتیں بھی آ گئیں, وہ بھی انہوں نے پوچھ لیا. اور ان کے الفاظ تھے کہ واقعی آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ مجھے یہاں لے آئے. کئی چیزوں کے حوالے سے میرے دل میں کھٹکا ہو رہا تھا, تو مجھے پتا چلا کہ یہ کام تو صحیح ہے, اس میں تو حرجہ نہیں ہے. اور کئی چیزوں کے حوالے سے یہ تھا کہ نہیں یار یہ چلتا ہے, اس میں کیا مسئلہ ہے. صحیح. مگر پتا چلا کہ اس سے آدمی اپنے کاروبار کو یہ خراب کر رہا ہے اور اللہ کی ناراضگی یہ مول لے رہا ہے. تو بہت اچھی آپ نے بات کہی کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اہل علم سے پوچھ لیں. ویسے اس کا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حکم بھی ہے, پوچھ لیں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے گی. سبحان اللہ. بہت سارے ایسے افراد جو مدنی چینل کے ناظرین جو قابل رحم حالت میں دکھائی دیتے ہیں, اللہ اکبر, ان کی زندگی کو اگر آپ پیچھے سے دیکھیں تو اس میں جو انہوں نے کمٹ کیا ہوتا ہے, جو جرم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, اب وہ اس جرم کا انجام ہی بھگت رہے ہوتے ہیں. آپ ذرا ایک تصور ذہن میں لے کر کے آئیں. سزائے موت کا قیدی, صحیح, سزائے موت کا قیدی, جس کے بارے میں یہ ہو کہ بھائی یہ اس کو سزائے موت ہو گئی ہے. آپ مجھے بتائیں قابل رحم ہے یا نہیں ہے؟ عام جنرل پوائنٹ آف ویو پہ دیکھیں تو اس کے اوپر ترس آئے گا کہ بس یار اب اس کو سزائے موت ہو گئی ہے, یہ پھانسی لگ جائے گا, زندگی کے دن اس کے تھوڑے رہ گئے. یہ اس حالت پر اسے پہنچایا کس نے؟ ناحق جان لی تھی, کسی بے گناہ کو, بے قصور کو مارا تھا. اور پھر یہ ان کی کبھی آپ جو جیل میں افراد ہوتے ہیں, ہم نے تو ایک پروگرام کیا تھا جیل میں, ہم گئے تھے, تو اس میں جو ایک بات تھی میں کہنا چاہوں, یہاں شیئر کرنا چاہوں ناظرین سے,
انہوں نے کہا تھا کہ بس یہ ہمارا 5 منٹ کا بس وہ غصہ تھا، اور اس 5 منٹ کے غصے میں آ کر کے ہم نے پھر جو روندا ہے جو ہے وہ معاملات کو، اور جو کچھ کیا ہے آج اس کا انجام یہ ہے کہ یہاں یہ جیل کی کال کوٹڑی میں ہم جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ، تو اپنے قدم جو ہیں وہ ان کو روکیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ہر کام اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، یہ بنیادی بات ہے۔ اور جس نے اس راہ کو چھوڑا ہے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی عزت کا اور ہم سب کے گھر بار کا، ہم سب کے معاملات کا، کاروبار کا اللہ کریم تحفظ فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت سے بچائے۔ فضیل بھائی، یہ تو ایک جنرل اور بڑی بنیادی بات ہے، انیشیل جس سے یوں بولیں بات ہے، اس کو بھی لیں، یہ تو ہم نے اس پر گفتگو کر لی ہے۔ ایک اور بھی انداز جو ہے وہ لوگوں کا دیکھا ہے، ہم نے 2 طرح کے افراد دیکھے ہیں۔ جی ایک وہ دیکھے ہیں کہ جو سستی کے مارے بس جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح، اور ایک وہ ہیں کہ جو اوور کانفیڈنٹ ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ کیا خیال فرماتے ہیں ان دونوں افراد کے بارے میں؟ آپ نے یہ در بدر کے دھکے کھانے والوں کی جو بھی 2 اس کو کیٹیگرائز کیا، یہ واقعی بہت درست بات ہے۔ سب سے پہلے ہم اوور کانفیڈنس کو اگر آپ لیں جی تو دیکھیے، نا امیدی سے دین اسلام نے روکا ہے، بالکل ٹھیک ٹھیک ہے نا، اور توکل کی تعلیم دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا حکم فرمایا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ مگر یہاں پر جو لوگوں کا ایک طریقہ کار ہے وہ یہ ڈیفرنٹ ہے، وہ یہ کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جب مانگتے ہیں نا تو کہتے ہیں پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، کام بنے گا کہ نہیں بنے گا، ٹھیک ہے نا، اور جب بندوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ اتنے اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ نہیں یہ میری بات کیسے جو ہے نا وہ ٹالے گا، میری سی وی اتنی مضبوط ہے، یہ اسے کیسے ریجیکٹ کرے گا، میرا اتنا تجربہ ہے وہ کیسے یہ منع کرے گا۔ تو آپ نے صحیح فرمایا کہ اوور کانفیڈنس جو ہے صرف یہ بہت اچھی بات ہے، یہ ہر بندے میں ہونا چاہیے، بچے میں ہونا چاہیے، نوجوان میں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو در بدر کے دھکے کے کھانے والے افراد ہیں نا، یہ عموماً 40 سال کے پہلے والے ہیں۔ جیسے آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی تو آپ میں جو ہے نا وہ بہت ٹھہراؤ، سمجھ بوجھ سے ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ جب وہ باپ بن جاتا ہے، اس کے سامنے ایک 15-20 سال کا بیٹا کھڑا ہوتا ہے، اب وہ اس کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ بیٹا اتنی ایکسپیکٹیشنز مت رکھ لینا، اللہ، ٹھیک ہے نا، اتنا وہ مت کر لینا کہ اس کے اندر یوں سمجھو کہ چلے جاؤ۔ تو یہ اوور کانفیڈنس جو ہے وہ آدمی کو یوں سمجھے کہ اس میں ڈال دیتا ہے کہ نہیں بھائی میرا یہ کام بن کر ہی رہے گا، 0% ایرر نہیں، میں جاؤں گا اور میرا کام ہو جائے گا۔ اللہ سے ضرور توقع اور بھروسہ وہاں پر رکھنا چاہیے، کیونکہ وہاں ایرر کی گنجائش یہ نہیں ہے، مگر یہ کہ بندے کے پاس کہ نہیں میں کوشش کر رہا ہوں، کامیابی دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کتنا زبردست چیز ہمیں دے دی گئی، ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں، کسی غیر مسلم کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں، تو کوشش کرنا ہمارا کام کامیابی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی مبارک زندگی دیکھیں، حضور علیہ السلام کفار کے ایمان نہ لانے پر کتنا کڑتے تھے، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے اپنا کام جو ہے وما علینا الا البلاغ، آپ نے اپنا کام پورا کر دیا، یہ پہنچانا تھا، اب ان کو ہدایت دینا یا اس کام کو پورا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت۔ سبحان اللہ۔ فضیل بھائی، یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، بالخصوص یہ اولاد والی اور باپ والی جو بات کی ہے، اللہ آپ کو برکت دے۔ ابھی یہ ہفتے کی بات ہے جی، ہفتے کو میرے پاس ایک جو ہے وہ بچہ تھا 13 سے 14 سال کی عمر کا، وہ کچھ گفتگو اپنے حساب سے وہ کر رہا تھا کہ نیڈ کے اوپر بات کر رہا تھا، وہ جی ضرورت، یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے۔ تو اچھا، اب ان کے والد صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ضرورت نہیں ہے، نہیں، بچہ کہہ رہا تھا یہ ضرورت ہے۔ میں نے تو جو سو کہا، ایک لمبی بات ہے، بر میں نے انہیں کہا، میں نے کہا آپ ڈائری لیں، تاریخ نوٹ کریں، 19 فروری 2022 کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بیٹھ کر کے سلمان مدنی نے مجھے یہ کچھ کہا، صحیح، اور میں نے انہیں کہا کہ یہ یوں نہیں، یہ یوں ہے، صحیح۔ میں نے کہا آپ اس تحریر کو 20 سال بعد دیکھیے گا، اللہ اکبر، 20 سال بعد جب آپ اس کو دیکھیں گے نا تو یہ بھی ساتھ میں لکھ لیں کہ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ 20 سال بعد جب آپ دیکھیں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ ہاں جو مجھے بتایا جا رہا تھا وہ صحیح تھا، جو میں کہہ رہا تھا وہ صحیح نہیں تھا۔
ایسے ہی تو اولاد کے لیے بھی ایک مدنی پھول ہے اس کے اندر. فضیل بھائی کی گفتگو میں بڑی زبردست بات کہی ہے کہ والدین بعض اوقات اولاد کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ کام کر لیں، لیکن اولاد کیا ہے، یہ اپنے ماں باپ کی رائے کو، ان کی ویلیو کو، ان کی بات کو بالکل، ان کی رائے کو، ماں باپ کی رائے کو، ان کی بات کو بالکل یہ تو بس ایسے ہی بات ہے، یہ اب کی بات یہ نہیں ہے. صحیح. بھئی آپ کس زمانے میں جی رہے ہیں؟ 2022 میں. آپ کے والدین کس زمانے میں ہیں؟ یہ بھی 2022 میں ہی ہیں. پہلے نمبر پر تو اس پر جو ہے وہ آ جائیں. اپنے والدین کی رائے کو ویلیو دیں، ورنہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کی رائے کو ویلیو نہیں دی تو وہ بھی دیکھا جاتا ہے فضیل بھائی پھر وہ بڑی اذیت کا شکار ہوتے ہیں. جی. کیونکہ در حقیقت والدین کو یہ ساری باتیں ایک بہت تجربے سے حاصل ہوتی ہیں. جی. انہیں کسی والد نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا مرغیاں مت پالنا، ٹھیک ہے نا، بکریاں پالنا، کہ میں نے تجربہ کیا کہ مرغیاں جلد مر جاتی ہیں. اس نے کہا نہیں، آپ کو کیا پتا کہ یہ تو انڈے دیے جاتے ہیں اس سے اور بہت جلدی ارننگ ہو جاتی ہے. اس میں وہی بات آ گئی کہ شارٹ کٹ میں آدمی رہتا ہے اور در حقیقت ماں باپ کے اس پر، اور آپ نے اس پہ کئی سلسلے بھی یقیناً کیے ہوں گے. تو بات یہی ہے کہ آدمی اپنے والدین کی بات کو فالو کرے، کیونکہ جب ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے نا کہ ماں باپ اور استاد وہ ہستی ہیں کہ جو کبھی بھی اپنی اولاد یا طالب علم کے ساتھ وہ حسد نہیں کرتے. وہ کبھی بھی حسد نہیں کرتے. وہ چاہیں گے کہ یہ بڑے کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ پریکاشنری بھی رہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کہیں وہ اس سے نقصان نہ ہو جائے، وہ کہیں نقصان کے اندر نہ پڑ جائے. ہمیشہ پریکاشن کے ساتھ اسے آگے بڑھنے کے لیے یہ کہا جائے گا. صحیح. ماشاءاللہ. اللہ ہمیں اپنے والدین کی عزت اور احترام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ان کی بات ماننے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ورنہ جنہوں نے، پھر لوگ کہتے ہیں اسی یہ گالم مان لینے اچھے نہ ہوندے. والد صاحب کی بات مان لی ہوتی تو آج ہمارا یہ حال. بالخصوص جو اب میں نام لوں یا نہ لوں، ایک فیلڈ ہے بالخصوص، اچھی فیلڈ ہے، بری فیلڈ نہیں ہے، کام کاج ہے جس کی حلال کمانا ہے. تو فیلڈ وہ ایسی ہے کہ اس میں ہاتھ منہ بننے کے کپڑے خراب ہو جاتے، کالے جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں. تو وہ آپ کو ملے گا کہ ابا جی دی گل سنی ہوندی تے ایسے ہاتھ منہ ساڑے کالے نہ ہوندے. یہ ساتھ میں بات ہے. تو اپنے والدین کی بات کو سنے بھی، اس کو فالو بھی کریں. اور یہ بات یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین کہ اکبر من کا سنن اکثر من کا تجربتن. جو عمر میں بڑا ہے اس کے پاس تجربہ بھی عموماً زیادہ ہوتا ہے. تو بڑوں کے تجربوں سے سیکھا جائے. شاہ جی، سستی کے اوپر اگر آئیں کہ وہ لوگ جنہوں نے سستی اختیار کی، جنہوں نے وقت جو ہے وہ ضائع کیا، اچھا بھی کر لیتے ہیں، وہ بھی بیچارے پھر ایٹ دا اینڈ آ کے دھکے ہی کھا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں، پہلی تو یہ بات ہے نا کہ وہ کسی شاعر نے بڑا خوب کہا ہے نا، ٹھوکروں کے سوا اور پائے گا کیا، جس کی منزل کا ہونا کوئی پتہ. اپنی منزل پہ ہرگز نہ پہنچے گا وہ، ہاتھ میں جس کے دامن تمہارا نہیں. اللہ. اب دیکھیں، سب سے پہلی تو یہ ہے کہ ایم آف لائف کلیئر ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کا، حیات کا مقصد کیا ہے، اور زندگی اس مقصد کے تحت جو ہے وہ بسر کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنا، اور پھر وہی ایمان پر خاتمہ ہو جائے، قبر اور آخرت اچھی ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کرم ہو جائے، اور ہم نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کے صدقے میں جنت میں چلے جائیں. تو ایم آف لائف کلیئر ہونا چاہیے. تو یہ جو ہم نے ٹاپک لیا نا، در بدر کے جو ٹھوکرے ہیں، دھکے ہیں، دیکھیں اس میں بھی دو ٹائپ ہوتی ہے نا. ایک تو یہ کہ منزل کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، پھر تو دھکے ہیں، ان دھکوں کا کوئی رزلٹ نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے. وہ دھکے سیدھے پھر اللہ معاف کرے، اللہ نہ کرے، جہنم میں نہ لے جائیں. اللہ سے. لیکن ایک دھکے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندہ دین کی راہ پر چلتا ہے، نیک راہ پہ چلتا ہے، اچھی جو ہے وہ تربیت کے ساتھ اچھے کاموں کی طرف چلتا ہے، راہ میں اس کے بھی رکاوٹیں آتی ہیں، ہرڈلز آتی ہیں. ان رکاوٹوں کو یہ وہ دھکے نہیں ہیں. اگرچہ یہ پریشانیاں، مصیبتیں اس کی راہ میں ہیں، لیکن چونکہ اس کی ایم آف لائف کلیئر ہے، تو یہ پریشانیاں، دھکے، یہ اس پر صبر کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس پر بھی اس کو بہت زیادہ اجر عطا فرمائے گا. یہ تو ذریعہ نجات ہیں.
یہ منزل کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے. دیکھیں پہلے تو ایم آف لائف بندہ سیٹ کر لے کہ مجھے جو ہے اللہ کو راضی کرنا ہے, اس کے حبیب علیہ السلام کو راضی کرنا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ کون سا طریقہ اپنانا ہے. اب جیسے روزی روزگار کے لیے بھی کوئی اپنا خاص سلسلہ چن لے کہ مجھے یہ فیلڈ اپنانی ہے اور اسی کے ساتھ لگ جائے. اب وہی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے اب یہ در بدر کے دھکے والا معاملہ ہے کہ نا کہ اس کو اپنی منزل کے تعین کا ہی نہیں پتا, اسے کنفرمیشن ہی نہیں ہے, اسے یہی نہیں پتا کہ مجھے ادھر جانا ہے, مجھے ادھر جانا ہے, مجھے کرنا کیا ہے. وہ پھر جس کا پوائنٹ آف ویو کلیئر ہی نہیں ہوتا, جس کو اپنی منزل کا تعین کا نہیں پتا ہوتا, تعین کی نہیں ہوتی اس نے, وہ پھر جو ہے وہ بالکل یہ سمجھ لیں کہ زندگی بھر میں وہ اس کے تخیلات, اس کے خیالات ہی منتشر رہیں گے, تو وہ کیسے آگے بڑھ پائے گا. تو پہلے تو اپنے خیالات کو منتشر ہونے سے بچانا ہے, ایم آف لائف کو درست کرنا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ آگے بڑھنا ہے. اچھا, اب جب میرا یہ پوائنٹ آف ویو کلیئر ہو گیا کہ جناب یہ کام ہے, اس پر چل پر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ہیں انبیاء علیہم السلام کا طریقہ, صدیقین کا طریقہ, اولیاء کرام کا طریقہ, یہ وہی راہ میں اس پہ چل رہا ہوں. اب اس راہ کے اندر جب بندے کلیئر ہو گیا نا کہ یہی راہ ہے اور یہی نجات کی راہ ہے, اب اس کے اوپر چل پڑا, اسی میں کامیابی ہے, اسی میں نجات ہے, اب وہ چل رہا ہے. اب اس کی راہ میں جو رکاوٹیں آتی ہیں اس کو دور کرنا ہے. اب اس میں سستی اور کاہلی, اب جو ایم بنا لیا, جو مقصد بنا لیا اس کو, اور اس مقصد کے حصول کے لیے جو ہے وہ بہت بڑی رکاوٹ جو ہے نا وہ سستی اور کاہلی بھی ہے. کہ انسان عمومی طور پہ کیا ہے, وہ دوسروں کو بلیم کرتا رہتا ہے کہ جناب میں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکا, اس کی ناکامی کی وجہ فلاں ہے, ناکامی کی وجہ فلاں ہے. حالانکہ بندہ اپنے اندر ہی ڈھونڈ رہا ہوتا کہ یار میری سستی اور کاہلی, اس کی وجہ سے جو ہے وہ ناکامی اور جو ہے وہ ناکامی کا مجھے سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اب دیکھیں سلمان بھی, ایک بات ہے, اگر کسی نے صبح اٹھنا ہے تو اب پہلے تو یہ ذہن بنا کے رکھے نا کہ مجھے رات کو ٹائم پہ سونا ہے تاکہ صبح میں اٹھ سکوں. اب صبح اٹھنے کے لیے اب صبح اٹھ رہے ہیں اور جس کی طبیعت میں سستی ہے اور کاہلی ہے, اب کیا ہے ایک شخص کو اٹھایا ہے اور وہ کیا ہے فوراً ہی چند منٹوں میں اٹھ جاتا ہے اور تیاری شروع کر دیتا ہے. اور ایک شخص ہے اس کو ایک آواز پڑی ہے, اچھا ہاں اٹھتا ہوں کرتا ہوں, اب وہ سوچ رہا ہے, اٹھ رہا ہے, کر رہا ہے, وہ اٹھ ہی نہیں رہا. اس کو ریمائنڈر دینا تھوڑی دیر کے بعد. اچھا بعضوں نے ایسا بھی ہوتا ہے کہ جناب کسی نے ایک ریمائنڈر لگایا ہوتا ہے, کسی نے 10 ریمائنڈر لگایا ہوتے ہیں. اچھا اب ریمائنڈر کیسے, ریمائنڈر کس طرح لگائے ہوئے ہیں؟ ایک نے ریمائنڈر یہ لگایا ہوا ہے کہ اگر پہلے پہ نہ اٹھ سکا چلے انشاءاللہ دوسرے پہ اٹھ جاؤں گا. یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ دوسرا ریمائنڈر آپ نے لگایا, تیسرا لگایا. ایک کی طبیعت ہے, ریمائنڈر دیکھا, اچھا ابھی تھوڑا ہے ٹائم, کوئی نہیں, دوسرا لگایا ہوا ہے نا, اس کے انتظار میں پھر سو گیا. پھر وہ تیسرا بھی ہے نا 10 منٹ کے بعد پھر لگایا تھا, ابھی بھی ہے, ابھی بھی ٹائم ہے. تو اب کیا ہے اس کی سستی اور کاہلی جو ہے وہ اس کو اٹھنے ہی نہیں دے رہی ہے. نہ وہ اٹھے گا, نہ کام کا آغاز کرے, نہ آگے بڑھ پائے گا. تو اب کیا ہے وہ اس کی وجہ سے, سستی اور کاہلی کی وجہ سے وہ آگے بڑھ ہی نہیں پا رہا. وہ کیا ہے وہ 10 ریمائنڈر بھی لگائیں گے نا, 10واں ریمائنڈر بھی وہ سٹاپ کر کے سو ہی جائے گا, کیونکہ اس کی اٹھ جائے گا مگر اس کی اس الارم کی آواز سے مگر وہ سویا ہوگا. کیوں, اس کی طبیعت میں سستی اور کاہلی ہے. سستی اور کاہلی کو جب تک اپنے جو ہے وہ مزاج سے نکالے گا نہیں, اس وقت تک, جب تک چستی اپنے اندر لے کر نہیں آئے گا, اس وقت تک بات بنے گی نہیں. اس وقت تک اس کو شرمندگی سے بچا نہیں سکتا, اس کو دھکوں سے کوئی بچا نہیں سکتا. کیونکہ اگر یہ لیٹ اٹھا, ایک تو یہ ہے کہ رب کی نافرمانی, اگر وہ فجر کی نماز میں نہیں اٹھ پایا اور باجماعت نماز نہیں پڑھی اور اگر فرض بھی ادا نہیں کر پایا تو یہ تو بہت بڑا جرم, تو گنہگار ہوا, جرم تو شروع ہو گیا نا, ٹھیک ہے نا. اور اگر بالفرض وہاں کے معاملے میں نہیں, ہم دنیا داری کے اندر دیکھ لیں کہ آفس جانا ہے, اس نے کالج جانا ہے, اس نے یونیورسٹی جانا ہے, اس نے جناب اپنے اسکول جانا ہے, اپنے جو ہے وہ کاروبار کے لیے, بزنس کے لیے گھر سے نکلنا ہے. اب یہ اٹھا ہی لیٹ ہے. اب کیا ہے دماغ میں جب اٹھا لیٹ ہے تو اب سارا نظام, اب دھکے دھکے ہیں سارا دن, ٹائم پہ نہیں اٹھا. اب کیا ہے جب یہ جائے گا ذہن میں, روڈ پہ دماغ میں یہی لگے گا, ٹریفک برا لگے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا تجربے کہ مطلب ٹریفک سگنل پہ بھی لوگ جھگڑ رہے ہوتے ہیں. آج جب میں آ رہا تھا رستے میں دیکھا جناب وہ ٹریفک سگنل پہ ایک پولیس والا روک رہا ہے اور وہ اس سے الجھ رہا ہے,
उलझ क्या रहा है, जनाब मुझे जल्दी पहुंचना है, जल्दी पहुंचना, जल्दी घर से निकलो। तो वो फिर क्या है, अपनी सुस्ती की वजह, बाज़ मजबूरी भी होती है इंसान की, लेकिन जिनकी तबीयतों में ये सुस्ती होती है, काहली होती है, तो वो फिर सही तरीके से चल नहीं पाते, और जब चलते नहीं, आगे बढ़ नहीं पाते। अच्छा फिर देखें वही बात है, लेट गया स्कूल में, पता है डांट पड़ी, प्रिंसिपल साहब नाराज होंगे, बाहर खड़ा होना पड़ेगा। मदरसे में जा रहा है, वहां भी पता है नाज़िम साहब जो है वो बात पूछ करेंगे कि भाई लेट क्यों आए हैं। उसके बाद अब आप देखें, अगर क्लास में जब जाएगा तो टीचर भी बोलेगा भाई हाँ लेट क्यों आए हो। इसी तरीके से अगर हमारे यहाँ जैसे सजा है ना कि अगर आप देर से आए हैं तो दर्जे के बाहर खड़े हो जाए, यूं भी है, क्लास में आप आ गए, अगर देर से आए हैं तो आप बाहर खड़े हो जाए, खिड़की के पास खड़े होकर के आप सबक जो है सुनते रहे क्या है, लेकिन खड़े कहाँ होंगे, खिड़की के पास गैलरी में खड़े होंगे। अब आने जाने वाला बंदा जो है वो क्या कर रहा है, हर आने जाने वाला देख रहा है कि आज जो है ना वो खिड़की से बाहर तशरीफ फरमा है, और क्यों तशरीफ फरमा है, इसलिए कि क्या है लेट ना है। कुछ लोगों ने अपनी पहचान ये बना ली होती, ऐसा ही है, अभी क्या करना है लेट, दावत में भी क्या करना है लेट ही आना है, काम पे भी क्या है लेट ही जाना है, और कोई काम करना है, कोई डॉक्यूमेंटेशन है तो वो भी क्या करनी है, वो बिल्कुल लेट एट द एंड, बिल्कुल ऊपर सर पर आ गया, बस अब जो है ना जाना है। और फिर काम तो देखिए प्रोसीजर के मुताबिक होना होता है, यूं नहीं होता कि इधर आपने बीज लगाया और उधर जनाब अली अगले दिन बिल्कुल दरख्त बन गया और फल लग गया, उसपे वाह भाई वाह सुभान अल्लाह। काम जो होना है वो प्रोसीजर के मुताबिक होना है। फिर बंदा क्या देखें, इसका इस रवैये का नुकसान देखें, फिर वो क्या करेगा, फिर करेगा यार जैसे डॉक्यूमेंटेशन है, कहीं बैरून मुल्क जाना है, अल्लाह नसीब करे मक्के मदीने का सफर जो है वो करना है, फिर वो क्या करेगा, फिर वो बोलेगा यार थोड़े 4 पैसे दे के ना जरा यूं कर दो, रिश्वत दे रहा है, आप अल्लाह, रिश्वत देना जायज? सुस्ती की वजह से आप देखें कहां पर आ गया, किधर आके पैसे थोड़े देंगे, यूं कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये अंदाज जो है इसको खत्म किया जाए, फिर बंदे को हर चीज बुरी भी लगे। रोड पर ट्रैफिक बुरा लग रहा था, हुजूर रोड ट्रैफिक के लिए ही बना है, सिग्नल पर रुकने वाले भी बात कर बुरा, यार इतना सिग्नल जो है ना वो 65 सेकंड इसको लगेंगे खुलने में, इतना टाइम लगेगा। हुजूर वो 65 सेकंड आपके लिए नहीं लगे हुए, वो तो पहले से लगे हुए हैं, उसका तो तरीका ही ये है। तो एक मिनट भी बाद का लोग सेकंड बाद का देख रहे होते हैं, जिन्होंने कहीं ट्रैवल करना है बिलखुसूस, और वो घर से ही लेट निकले। अब घर में बच्चे देर से तैयार हुए, घर वाले देर से तैयार हुए, या ये खुद ही देर से तैयार हुए, या नीचे उतरे हैं, या यूं है, जो भी है मामला है, जब आपने सुस्ती का अगर मुजाहरा किया है कहीं पर, तो फिर आप याद रखिए कि आगे हर्डल्स क्या है, आपके लिए हार लेकर रास्ते में खड़े हैं कि आइए हम बिल्कुल तैयार खड़े हैं। तो यूं ये सुस्ती, जिस तरह शाह साहब ने फरमाया, इसका खात्मा किया जाए, जो काम करना है वो करना है और उसके लिए रेडी रहें, एक बात। और दूसरी बात ये है कि नमाज है तो इसके लिए भी सुस्ती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल वो है ना कुरान करीम में कामू कुसाला, इज़ा कामू इला सलाती कामू कुसाला, जी कि फरमाया कि जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो बड़े सुस्त होकर ये खड़े होते हैं। जी इसकी जो है ना ये आप समझें कि कुरान और हदीस के अंदर और इसी तरीके से हमारे बुजुर्गान दीन के अफ़आल से भी ये जाहिर होता है जी कि वो सुस्ती और काहली को कितना नापसंद करते थे। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इन्होंने तो बुखारी शरीफ की ये बुखारी शरीफ में दुआ है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की दुआ करते थे। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ये दुआ क्या करते थे कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कस्ल, कि या अल्लाह मैं सुस्ती से तेरी पनाह मांगता हूँ। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, फरमाया कि तुम में से कोई शख्स कुल्हाड़ी से लकड़ी काट कर गठरा अपनी पीठ पर उठा कर लाए और फरोख्त करे, उसके जरिए अल्लाह उसकी हिफाजत करे, ये उसके लिए बेहतर है कि उससे वो लोगों से मांगे और लोग उसे दें या ना दें। इस तरीके से सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने एक मरतबा एक शख्स को थोड़ा सा यानी वो समझे कि यही सुस्त और काहली के अंदाज में चलते हुए देखा। कई लोग आप देखते हैं वो चलते हैं तो अपने उनके पैर जो है ना वो जूते की आवाज घिसट रहे होते हैं पैर उनके, तो आपने फरमाया कि ला तुमित अलैना दीनना अमातक अल्लाह, फरमाया यानी तुम मर जाओ लेकिन हमारे दीन का गला ना घोटना। अल्लाह, यानी सुस्ती और काहली ये उन बुजुर्गों को कितनी नापसंद थी। लेकिन आप सोचिए कि आदमी सुबह सवेरे उठे, वजू करे, अल्लाह नसीब करे तहज्जुद पढ़े, तिलावत कुरान करे, फजर की नमाज बाजमात पढ़े, और इसके बाद जाए पैदल, चलिए पैदल नहीं चल सकता, दीगर अपने काम करे,
تو اسے کتنی برکتیں یہ نصیب ہوں گی. اچھا سستی کاہلی والا شخص آپ دیکھیں کہ بھائی بل آیا ہے تو آخری دن جو ہے نا وہ بل بھر رہا ہے. ایک ہمارے دوست تھے, انہوں نے اپنے کرایہ دار, ایک اپنے مکان دیا ہوا تھا کرایہ دار کو, کہا یار میری حالت خراب ہوتی ہے, آخری دن تک مجھے جو ہے نا بار بار ریمائنڈر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں کے گھر کا جو ہے نا وہ بل نہیں بھرا گیا. وہ اللہ کا بندہ آخری دن ہی بل بھرتا ہے. میں کہتا ہوں یار آپ آخری دن بھر رہے ہیں, آپ تھوڑا سا ایک آدھ دن پہلے بھر لیں, آخری دن بل بھرنا ہے, آخری دن بچوں کی فیس بھرنی ہے, اچھا آخری دن جو ہے نا وہ ایڈمیشن کرانا ہے, آخری دن کروانا ہے, بے فارم بنانا ہے, آخری دن جب بالکل اب سمجھے کہ روک پر معاملہ آ گیا تب یہ کروانا ہے. تو آپ نے صحیح بات کہی کہ آدمی وہ نا کہ سستی اور کاہلی والا شخص جو ہے کہیں بھی کامیاب نہیں ہوتا, اس کا یہ معاملہ ہی رہتا ہے کہ وہ در بدر کی ٹھوکریں کھائے گا. اس کے برعکس جو چست آدمی ہوگا, وقت پر پہنچنے والا ہوگا, یقیناً انشاءاللہ اسے کامیابی ملے گی. بڑی پیاری بات جو ہے وہ کہی ہے, لیکن اس میں سب سے پہلے جو انیشیٹو لینا پڑے گا کہ بندے کو ذہن بنانا پڑے گا کہ مجھے یہ جو میری عادت ہے, جو نیگیٹو عادت ہے, جو بری عادت ہے, اس کو کیا کرنا ہے, میں نے چھوڑنا ہے. اچھا پھر آپ دیکھیں سستی کے مارے ہوئے لوگوں کا آپ حال دیکھیں کہ آپ کو امام سے شکوہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے, امام صاحب آج آپ نے نماز جو ہے وہ 1 منٹ جلدی ختم کرا دی, آپ 7 منٹ میں جو ہے 4 فرض پڑھاتے, آج آپ نے 6 منٹ میں پڑھا دی. سبحان اللہ, عجیب معاملہ ہے. دیکھیں مؤذن کو بولیں گے آج آپ نے تکبیر بڑی جلدی جلدی جو ہے نا وہ دے دی ہے آپ نے. یعنی آپ مسئلہ دیکھیں, آپ پرابلم دیکھیں, اپنا آپ ٹھیک نہیں کرنا. وہ جو کام ہو رہا ہے بھائی, امام نے وہ اگر کسی جو ہے نماز میں اس نے لمبی قرات کر لی ہے تو وہ اس میں ٹائم زیادہ لگ گیا. نماز میں اگر اس نے چھوٹی قرات جو ہے وہ کر لی ہے تو وہ اس میں ٹائم کیا ہوگا, تھوڑا وہ کم ہو جائے گا, ریڈیوس ہو جائے گا. تو وہ اس نے تو کام جو اس کی ذمہ داری تھی اس نے تو وہی کیا ہے اور 100% ٹھیک کیا ہے. لیکن پھر بھی دیکھیں آپ کو باتیں کرتے ہوئے یہ افراد نظر آئیں گے مساجد کے اندر نظر آئیں گے, اور یہ بہت چھوٹا سا مارجن ہوتا ہے. مثال کے طور پر کبھی 4 لائنیں تلاوت کرنی تھی تو 3 کر لی, ہاں جی, کتنا مارجن بچا. جی آپ کو تو اس وقت آنا تھا کہ آپ سنت قبلیہ بھی مسجد میں ادا کر لیتے اگر نماز سے پہلے کی ہیں تو. جی جیسے مغرب ہے تو آپ تو اذان سنتے ہی پھر نکلیں گے, تو اتنا فاصلہ ہے مسجد کا کہ 1-2 رکعت تو نکلنی ہے, تو پھر آپ کو پہلے سے تیار ہونا پڑے گا. اور جو اذانیں کئی باقی 4 نمازوں میں فرض کی جماعت کے ٹائم سے بہت پہلے دے دی جاتی ہیں. ایک حکمت اس میں یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ اس لیے ہے تاکہ اذان سنتے ہی بندہ نماز کے لیے تیاری شروع کر دے اور آگے بڑھے, نماز کے لیے آئے, مسجد کا رخ کرے اور سستیوں کو اس وقت دور کرے. لیکن ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ ہم واقعتاً ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جماعت کا کیا ٹائم ہے, جماعت کا یہ ٹائم ہے, تو پھر اسی وقت گھر سے نکلیں گے. اور ان کیس کہ اگر ہماری گھڑی اور مسجد کی گھڑی ان دونوں میں ٹائم میں تھوڑا آگے پیچھے ہوا, میری گھڑی تھوڑی پیچھے چل رہی تھی, مسجد کی گھڑی اتفاقاً تھوڑا آگے ہو گئی, تو اب یہی ہوگا کہ جناب میں تو پورے ٹائم سے آیا تھا, آج کوئی نہ کوئی تو مسئلہ ہے. تو یہاں تک افراد دیکھے گئے ہیں وہ مسجد کی گھڑیاں چیک کروا دیں گے کہ دیکھ لیں بھائی آپ کی اسٹینڈرڈ ٹائم سے ملی ہوئی ہے کہ نہیں ملی ہوئی. اتنے ساری ہیل حجت کرنے سے بہتر یہ تھا کہ تھوڑا سا ہم اپنے گریبان میں جھانک لیتے اور اس کام کی طرف آ جاتے کہ جب مجھے بلایا جا رہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی ندا جیسے ہی میرے کان میں پڑ گئی ہے تو اب میں اٹھ جاؤں, اب میں اپنی سستی ختم کر دوں اور آگے بڑھوں. لیکن اس میں بھی میں پھر یہ انتظار کر رہا ہوتا ہوں کہ نہیں ابھی ہے ٹائم, ابھی جماعت کا انتظار, جماعت میرا انتظار کر لے گی, میں نے اس کے لیے آگے نہیں بڑھنا. اگر ہمارا ایسا انداز ہے تو اس کو ختم کر دینا چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سلمان بھائی ہمیں وہ نمازی بھی نظر آتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں اجازت عطا فرمائی کہ تم اپنے گھر میں رہ کر نماز ادا کر سکتے ہو. نابینا صحابی ہیں, محلہ شفٹ ہو گیا, اس کے باوجود دوسرے محلے سے قریبی مسجد کے بجائے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. کوئی نہیں مل رہا تو جناب عصے کا سہارا لے کر, لاٹھی کا سہارا لے کر آ رہے ہیں, ورنہ افراد کو مقرر کیا ہوا ہے کہ جب نماز کے لیے جائیں تو ہمیں لے کر جائیں. یہ ایک بندے کا ٹارگٹ ہوتا ہے, جس طرح آج کے دور میں کہا جاتا ہے کہ ایک آپ کا گول ہوتا ہے اور اس کو آپ اچیو کرنے کے لیے ہر طرح کی اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. آپ اپنے گول میں نماز باجماعت کو رکھیں گے تو پھر تو ساری کوششیں کر رہے ہوں گے. لیکن جب یہ ہوگا کہ دیکھ لیں گے جی آخری رکعت میں سلام پھیرنے سے پہلے تو میں پہنچ ہی جاؤں گا, اب آپ دیکھ لینا گول کیا سیٹ کیا ہے آپ نے, پھر آپ اس کو پانے کے لیے کوششیں بھی ویسے ہی کریں گے. ایسا کام مسلمان کا ہونا چاہیے کہ وہ اسٹینڈرڈائز رہے, اس کو دیکھ کر تو وقتی پابندی لوگ سیکھیں,
کاش کہ ہم ایسے ہو جائیں. اور جو اللہ کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا نا خاص کر نماز کے بارے میں, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز فرض ہونے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس سے بندہ مومن کو اوقات کا اندازہ رہتا ہے, صحیح وقت کیا چل رہا ہے, کون سا ہے. اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ تو اس حوالے سے یہاں تک تربیت ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی کوئی کام کرنا ہو نا تو اس کو کسی سے ملاقات کرنی ہے, کوئی آپ سے دوسرے علاقے سے ملنے اسلامی بھائی آیا ہے تو آپ مسجد کا جماعت کا وقت رکھ لیں کہ اس وقت ہمارے یہاں جماعت ہے اور اس نماز کے بعد ملاقات ہوگی, صحیح, اس نماز کے بعد ہم مل سکیں گے, حال چال پوچھ سکیں گے. تو یہ وہ کام ہوگا جس سے جماعت کی بھی ترغیب ملے گی اور اس رجحان کا بھی یوں سمجھے کہ لوگوں میں مائنڈ بنے گا, اس کی طرف لوگ آئیں گے کہ ہمیں مسجد آباد کرنے والا ہونا چاہیے, ماشاءاللہ, سبحان اس کے لیے کوشش کرنے والا ہونا چاہیے. صحیح, اور مسجد ہے ہی اس لیے, اسے آباد نہیں کریں گے تو پھر ہمارے گھر بھی آباد نہیں رہیں گے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ویران چھوڑ دیا تو مجھے بتائیے میرے گھر کی آبادی مجھے کیا فائدہ دے گی. اللہ کریم جل وعلا ہمیں اپنی نظر رحمت عطا فرمائے اور ہم نیک کام کرنے والے بن جائیں. جن کی رگو پے میں نیک کام سرایت کر جاتا ہے نا سلمان بھائی, ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی داڑیاں سفید ہو جاتی ہیں, کمریں جھک جاتی ہیں, لیکن پھر بھی ایسے عالم میں بھی مؤذن سے پہلے مسجد کے دروازے میں فجر پہ کھڑے ہوتے ہیں. ایسی بات کیوں؟ کیونکہ وہ نیک کام ایسا آیا ہوا ہے, چھایا ہوا ہے, زندگی میں سمایا ہوا ہے, اس کے بغیر سکون نہیں مل رہا. کیا بات. اپنی طبیعتوں کو اس مزاج میں ڈھالیں گے, اپنی سستیاں دور کریں گے تو انشاءاللہ ترقی کی راہ پر آگے گامزن ہوتے رہیں گے. اس میں جب انہوں نے یہ باتیں کر رہے تھے نا تو مجھے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ آپ نے جو کیمیا سعادت میں لکھا وہ یاد آیا. فرمایا کہ وقت تھا پہلے کہ جیسے ہی اذان ہوتی تو جو اگر موچی اس نے جوتے کے اندر سوئی ڈالی ہوتی تو وہ اس کو بھی تاخیر تصور کرتا کہ دوسری طرف سے سوئی نکال لے, وہ اسی وقت وہاں چھوڑ کر نماز کے لیے چلا جاتا. اگر لوہار نے ہتھوڑا اٹھایا ہوا ہوتا کہ وہ اسے جو ہے وہ مارے گا لوہے کے اوپر, اذان ہوتی تو وہی اس ہتھوڑے کو چھوڑ دیتا اور اس کے اوپر ضرب لگانا بھی وہ اس کو لیٹ سمجھتا تھا کہ کہیں میں لیٹ نہ ہو جاؤں. اور چونکہ یہ ایک سب کو ریلیٹ کرتا ہے, یہ ینگ جو اسلامی بھائی ہیں, اسلامی بہنیں ہیں, میں یہاں ایک واقعہ سنانا چاہوں گا. جی, چنانچہ حضرت کیمیا سعادت میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو لکھا کہ حضرت عبداللہ جلا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, یعنی یہ در بدر کی ٹھوکروں میں بھی ہم اس کو وہ کر سکتے ہیں کہ جو اللہ کے یعنی لیے چلے جاتے ہیں, پھر ان کے لیے اللہ کتنی ان کے صدقے سے اللہ کتنے معاملات آسان فرما دیتا ہے. آپ فرمائیں کہ گھر والوں نے خواہش کی, حضرت عبداللہ جلا رحمۃ اللہ تعالی گھر والوں نے, کہ ایک مچھلی کھانی ہے. آپ مارکیٹ گئے اور مچھلی کا پیس آپ نے لیا, اٹھایا, اور وہ چونکہ بڑا تھا تو آپ مزدوروں کے اس کے اندر جا کر آپ نے دیکھا تو آپ کو ایک بڑا خوبصورت نوجوان نظر آیا. آپ نے اسے جو ہے وہ کہا کہ مچھلی اٹھا کر گھر پہنچانی ہے, آپ چلیں گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلیں گے. تو اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو 4 درہم دیں گے. انہوں نے کہا نہیں میں تو 2 درہم ہی لوں گا. تو کہا نہیں میں آپ کو 4 درہم دوں گا. تو کہا نہیں ریٹ 2 درہم کا, میں 2 درہم ہی لوں گا, میں اس کے خلاف نہیں کر سکتا. تو اب آپ دیکھیں کہ حالانکہ ہمیں کہیں زیادہ ملے, آج کل کئی لوگ ایسے ہیں جو در بدر کی ٹھوکریں اس لیے بھی کھاتے ہیں, ایک جگہ پر اچھی سیلری میں ہوتے ہیں, جیسے ہی کوئی پیکج ملا وہاں پر شفٹ ہو گئے, پتا چلا تھوڑی ٹائم بعد کمپنی بند ہو گئی, پتا چلا تھوڑے ٹائم بعد ان کو کوئی اور بندہ مل گیا, وہ وہاں پر چلے گئے. اب وہ نہ یہاں پہ سروس رہی نہ وہاں پر سروس رہی, یہ معاملات ہوتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں میں 2 درہم لوں گا. خیر وہ انہوں نے اٹھائے اور مچھلی لے کر چل دیے. اتنے میں اذان کا وقت ہو گیا. اس نوجوان نے کہا کہ دیکھیے میں جتنا کر سکا میں نے کیا, آپ بھلے کسی اور سے لے لیں, مجھے پیسوں کی بھی حاجت نہیں ہے, میں نماز کے لیے جاؤں گا. آپ نے فرمایا کہ اگر تم نماز پڑھو گے تو ہم بھی نماز پڑھ لیتے ہیں. خیر انہوں نے ایک جگہ پر مچھلی رکھی. اب دیکھیے پہلے کا دور بھی کیسا تھا کہ مچھلی رکھ دی, کسی نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں. اور یہاں اب تو معاملہ جوتے کا بھی سلامت جو ہے, یعنی جو بھی معاملہ ہے وہ سامنے ہی ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا خیر وہ رکھ کر انہوں نے جو ہے نماز ادا کی. نماز ادا کر کے باہر نکلے, مچھلی اٹھائی اور گھر پر آ کر جو ہے انہوں نے مچھلی پہنچا دی. 2 درہم لیے. تو کہا نوجوان کتنا اچھا ہو جائے کہ کچھ ہی دیر میں مچھلی پک جائے گی, آپ بھی ہمارے ساتھ کھا لیجیے. تو کہا نہیں میں روزے سے ہوں. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ جلا رحمۃ اللہ تعالی بہت متاثر ہوئے اور کہا کہ نوجوان اگر افطار کے وقت میں قریب ہو تو ہمارے گھر آ جانا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر قریب ہوں گا تو میں آ جاؤں گا. اتفاق سے وہ وہاں کے مزدوروں میں جا کر بیٹھ گئے ان کے گھر کے پاس, اور اگلی کوئی دیہڑی نہیں لگی, ٹھیک ہے نا. تو افطار کے وقت ان کی دعوت پر یہ آ گئے وہاں پر, اور نماز ادا کر کے جتنی دیر میں کھانا بن رہا تھا اتنے میں انہوں نے وہاں پر نوافل شروع کر دیے.
अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला जिला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमारी पड़ोसन जो है वो दौड़ती हुई आई कि भाई तुम्हारे घर के अंदर ये कौन बंदे खुदा आ गया है। कहा कि ये एक मजदूर है, अच्छा लड़का था, आज हमने उसे अपने घर पर मदऊ किया है। फरमाया अल्लाह अकबर, जब ये नमाज पढ़ रहा था तो मैंने क्या देखा कि वो कमरा नूर से भरा हुआ है। चुनांचे मेरी बेटी जो अपाहज थी, मैंने दुआ की कि या अल्लाह इस नौजवान की बरकत से मेरी बेटी को ठीक कर दे। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी बेटी को शिफा अता फरमाया। ये देखो मेरी बेटी ये दुरुस्त है। अल्लाह अकबर। जैसे उस नौजवान ने देखा कि अब राज खुल गया है तो फौरन वहां से तशरीफ ले गए। हज़रत अब्दुल्ला जिला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वो दिन है और आज का दिन है, मैंने दोबारा उस नौजवान को नहीं देखा। क्या पता चला कि जो यही बात कि नमाजों की पाबंदी, ये सारे मामलात, तो दर बदर की ठोकरें तो दूर की बात, अल्लाह उनके सदके लोगों को काम बना दे। वाह वाह वाह, क्या बात है, जबरदस्त गुफ्तगू फरमाई फुज़ैल भाई, अच्छा पैगाम दिया। अल्लाह हमें भी अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। एक बात मैं और भी यहाँ लेना चाहूँगा प्यारे फुज़ैल भाई, कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग प्रोसीजर फॉलो नहीं करते। सही। आपको ये बात हॉस्पिटल में भी सुनने को मिलेगी जी, और कुछ इदारों में भी सुनने को मिलेगी, यार ये तो हमसे चक्कर कटवा रहे हैं, ये हमसे क्या कर रहे हैं, चक्कर कटवा रहे हैं। जबकि वो चक्कर कटवाना ना कटवाना ये तो एक दूसरी, इसको हम समझ में रखते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि उस काम का एक प्रोसीजर जो है वो बना हुआ होता है। सही। इस तरह ये आपको शायद रेलवे स्टेशन पर भी सुनने को मिलेगा कि ये हमसे क्या कर रहे हैं, ये तो चक्कर ही लगवा रहे हैं, यहाँ चले जाएं, वहां से साइन करा के आ जाएं, इधर यूं कर लें, इधर वो कर लें, यूं कर लें। तो बाज़ औक़ात लोग प्रोसीजर फॉलो नहीं करते और उसको भी नाम ये दे रहे हैं, अपनी खामी है कि प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे। अपनी खामी को जो है वो कंसीडर करने की बजाय दूसरे को ही ब्लेम कर रहे हैं कि यार ये तरीका ठीक नहीं है, ये अंदाज ठीक नहीं है, ये यूं नहीं है, ये वो नहीं है। तो ये भी बात औक़ात जो है वो हमें अपना ज़हन बनाना होगा कि हमें प्रोसीजर क्या करना है, फॉलो करना है। रूल्स और रेगुलेशंस का जो दूसरा बंदा है उसका पाबंद है, तो उसकी पाबंदी हमें अगर उस इदारे से काम है तो हमें भी उसके रूल्स और रेगुलेशंस पर क्या करना है, अमल करना है, जरूरी है। लोग क्या करते हैं, लोग कमेंट करते हैं, ये तरीका ठीक नहीं है। सवाल ये है, मुझे ये बताइए कि हमारे कहने से ये तरीका ठीक नहीं है, ये यूं नहीं, ये यूं होना चाहिए, यूं हो वो होगा, कभी नहीं होगा। आप मुझे फलां ऑफिस में भेज रहे हैं, वो मुझे फलां ऑफिस में भेज रहे हैं, वो मुझे उधर से साइन करवाने के लिए भेज रहे हैं, उन्होंने कहा वहां से स्टैंप जो है वो लगवा के ले आओ। ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा तरीका है या जोन सा तरीका है, इसको अभी रखें एक साइड के ऊपर। आपको अगर काम करवाना है तो इस तरीके को क्या करना है, फॉलो करना है। प्रोसीजर फॉलो करें, ये याद रखें, ये प्रोसीजर फॉलो करना, ये भी आपने सही बात कही। अभी पिछले दिनों की बात है कि एक जगह के वीजे के लिए मेरे डॉक्यूमेंट्स गए हुए थे। सही। अच्छा, अब अपने को तो पता है कि जो लेके जाएगा ना, मैंने कहा भाई आपने जितनी चीजें थी आपने सब ले ली। तो बोला एक दिन मामला काम लेट हो गया, बोला नहीं एक चीज बाकी है। तो मैंने कहा नहीं आप भले आज नहीं जाए, कल जाइएगा, ताकि बार बार जाना ना पड़े। खैर वो चीज आ गई, ये गए। आप यकीन माने जो पेपर्स लेकर गए हैं जी, उन्होंने यही बात कही कि लोग उस डेस्क वाले से लड़ रहे थे कि तुम्हारा यही तरीका है, तुम समझते नहीं हो, इतनी बार बुलाया किया। अच्छा, एक गया, उसने कहा भाई आपका काम नहीं हो सकेगा, आप मजबूर है, नहीं कर सकते। सही। दूसरा आया, वो लड़ा। तीसरा हमारा आदमी का नंबर था। अच्छा, उन्होंने दिया, वो एक साइन देखा, ये पेज ये देखे, उसने फौरन स्टैंप मार दी। तो पीछे से आवाज आई, लगता है कोई सोर्स लेके आया हुआ है, ठीक है ना। तो वो डेस्क वाले ने फौरन कहा सोर्स नहीं, इन्होंने पूरे पेपर ये पूरे लाए। सही। आप लेट जरूर गए एक दिन, मगर वही आपकी बात के प्रोसीजर पूरे करके आप गए, तो आपको किसी किस्म की जहमत ये नहीं उठानी पड़ेगी। ये डॉक्यूमेंटेशन में भी है, ये दीगर तमाम कामों के अंदर ये सिलसिला होता है। और लापरवाही का अंजाम, बात करते हैं धक्के खा रहे हैं हम, ये लापरवाही का अंजाम होता है। जैसे क्या, कहाँ लापरवाही, लेकिन आज हम बड़ी सादी और बड़ी मामूली सी जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं कि इसको अगर बंदा कंसीडर करे तो बड़े जो है वो उससे नुकसान से बचने में कामयाब हो सकता है। बड़ी जबरदस्त बात है। जैसे ये देखें, नाम है, नाम और नाम के स्पेलिंग, जितने जो है वो कागजात हैं, डॉक्यूमेंटेशन, जितना तालीमी डॉक्यूमेंटेशन है उस पे जो है स्पेलिंग और है। अच्छा, वो ठीक नहीं करवाए। डेट ऑफ बर्थ है, गलत है, सही, वो ठीक नहीं करवाई। अब जैसे मदीना शरीफ जाने का इरादा बना हुआ है,
سارے گھر والے تیار ہیں جی چلیں مدینہ شریف جو ہے وہ چلتے ہیں، مکے شریف کا سفر کرتے ہیں. ہم تو اسی مبارک سفر کی بات کریں گے، مکے مدینے کا سفر. اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. اب کیا ہے جی، اب جب ڈاکیومنٹیشن چیک ہوا، وہ ہوا، پاسپورٹ پہ نام جو ہے وہ سپیلنگ جو ہے وہ اور ہے، اور شناختی کارڈ کے اوپر جو سپیلنگ ہے وہ کیا ہے، اور ہے. اسمارٹ کارڈ جو ہوتا ہے نا، اسمارٹ شناختی کارڈ، اس کے اوپر سپیلنگ بھی ہوتے ہیں. تو یہ بھی بعض کا سپیلنگ کی جو پرابلم ہے، اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے، معاملہ رک جاتا ہے، سٹک ہو جاتا ہے. اب کیا کریں، اب یہ ٹھیک کروائیں. ڈیٹ آف برتھ کا پرابلم، اچھا جیسے آئی ڈی کارڈ پر ڈیٹ آف برتھ اور ہے، اور آپ کی جو ڈگری ہے اس کے اوپر ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، اور ہے. اب آپ یہ جہاں اس کی ویریفیکیشن والا معاملہ آئے گا ادھر بندہ پھنس جائے گا. ڈیٹ آف برتھ ہے، نام ہے، تو ان چیزوں کا بھی صحیح ہونا کیا ہے، بہت ضروری ہے. اچھا بھائی سب نے جانا، بھائی سب گھر والے جائیں گے، سب گھر والے جائیں گے. بچے کا تو کیا ہے، وہ اندراج ہی نہیں ہے. جو بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا اندراج کروانا ہوتا ہے، اس کا برتھ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. برتھ سرٹیفکیٹ کے بعد آپ کو اس کا فارم بے جو ہے وہ بنوانا ہوتا ہے. بھائی نہ اس کا برتھ سرٹیفکیٹ، اس طرح کے بھی ہم نے دیکھے ہیں. ڈیٹ آف برتھ کا ثبوت کوئی بالکل آپ نے صحیح بات کہی. اچھا جو عوامی لوگ ہیں نا، جن کا عوامی اس سے تعلق رہتا ہے جی، تو یہ تو اتنا معاملہ ہے. ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کے 6 بچے ہیں جی، اسی بات کو کہ آج ٹھیک کراتے ہیں، کل ٹھیک کراتے ہیں، آج ٹھیک کراتے ہیں، کل ٹھیک کراتے ہیں. ڈیٹ آف برتھ میں ایک بچی کا نام ہے، اس کے 6 مہینے بعد ایک بچے کا نام ہے. دس از امپاسبل، یہ تو نہیں ہو سکتا. ایسی بات ہے. اچھا اب یہ کیا معاملہ تھا کہ وہ غلطی ہو گئی تھی، اس کو ٹھیک کروانا تھا. صحیح. آپ یقین مانیں انہوں نے ٹھیک نہیں کروایا، وہ بچے اوپر سے لے کے نیچے تک چلے ہو گئے، مگر ان کا کام نہیں بنا. نہ عمرے پہ بیچارے جا سکے، نہ حج پہ جا سکے. اس میں کووڈ آ گیا. اللہ اکبر. اور یقین مانے آپ کی یہ اسی میں چلو اتنا، پھر آپ کو پتا ہے کسی چیز کا پروسیجر پھر پورا، یعنی برتھ سرٹیفکیٹ آئے گی، پھر بے فارم میں لگے گا، یہ سارا اس کو پروسیجر کرنا ہوتا ہے، صرف ایک فرد کے کام کو لیٹ کرنے کی وجہ سے. صحیح. آج کرتے ہیں، اور نہیں لیٹ بھی آپ دیکھیں کتنا، 25 سال نکل گئے یار. اللہ 25 سالوں میں فرصت نہیں ملی کہ جو ہے نا جا کے اس کو ٹھیک کروائے. تو آدمی کس کو دوش دے، کس کو جو ہے نا وہ اپنے آپ کو جو ہے اپنی نالش کروں خود ہی سے. یہ جو بعض کا غلطیاں ہوتی ہیں نا، یہ پھر بندہ کہہ رہا ہے یار ہمیں تو دھکے ہی کھا رہے ہیں. تو دھکے حضور کھانے والا کام ہی وہ کیا ہے. جب اینٹ پہلی ہی ٹیڑھی رکھ دی تو باقی دیوار کیا ہونی ہے، وہ ٹیڑھی ہونی ہے. سیدھی سی بات ہے. سردی کے موسم میں سردی ہی لگنی ہے. سردی کے موسم میں جس کو گرمی لگے نا، تو اس کو پھر ڈاکٹر کے پاس جانے کی حاجت ہوتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کالز دیتے ہیں، میسیج بھی لیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ الکریم. اللہ عمل کی سعادت بھی نصیب. آمین. اچھا جو بات کا توجہ دلا رہے ہوتے ہیں نا، ان کو بھی لوگ سمجھتے ہیں یار یہ تو پیچھے ہی پڑ گیا. اچھا بھائی ٹھیک ہے، کروا لیتے ہیں. بھائی بعض کا ہوتا ہے جو گھر کے بڑے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ جیسے والد صاحب ہیں، وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں بھئی آپ اپنے بچے کا اندراج ہو گیا؟ ہاں جی ہو گیا. وہ اس کا فارم بن گیا ہے؟ نہیں ابھی نہیں بنا. بھائی بنوا لیں. اچھا بنوا لیتے ہیں. آپ تو پیچھے ہی لگے رہتے ہیں. آپ یہ باتیں ان کو والد صاحب کو بول کر ان کا دل دکھانے کی بجائے آپ اس کو کر لیں، ان کی بات مان لیں. انشاءاللہ الکریم دنیا اور آخرت میں کیا ہوگا، فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ. والد کو ایک تو تکلیف نہیں دیں گے، راحت دیں گے، فرما برداری کریں گے، کس کا فائدہ. باقی جو ڈاکیومنٹیشن جہاں چاہیے ہوتا ہے وہاں پر بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو پریشانی کا سامنا یہ نہیں کرنا پڑے گا. کال دیتے ہیں خالد بھائی. بالکل پھر آگے چلتے ہیں. جی کھلے آج کل لے کہتے کہتے میں پروگرام دیکھ رہا ہوں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا آج 3.25 مہینے ہو گئے گھر سے نکلے ہوئے لڑکے، وہ لوٹا نہیں ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ دعا کر دیں کہ اللہ اس کو خیر عافیت کے ساتھ گھر بھیج دے. 2 بچوں کا باپ ہے اور 25 سال کی عمر بیٹے کی میری. میں تھک چکا ہوں. میری 52 سال کی عمر ہے. میں ڈھونڈ کے تھک چکا ہوں. وہ بیوی سے لڑکے نکل گیا تھا. بیوی بھی جو نا بس ہر وقت کھڈے کرتی تھی، اور وہ لڑکے نکل گیا. بیوی اپنے گھر پہ چلی گئی ہے اور وہ اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. 2 بچے پوتا پوتی، میں ان کو سنبھال کے بیٹھا ہوں. اللہ راحت اور عافیت نصیب. آمین. آمین. جی محمد عبد القدوس الحسن خانگاہ سرات سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت ہی پیارا ہے. اللہ پاک مزید برکت عطا فرمائے. سلمان بھائی اس شعر کا مطلب ارشاد فرما دیں. کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشق کی طرح شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. اللہ، یہ تو کوئی صاحب ذوق ہی بیان کر سکتا ہے.
اور کچھ فرمائیں گے خالد بھائی؟ نہیں میرے خیال سے آگے چلیں. اچھا حضرت میں یہ آپ فرما رہے پہلے نہیں پہلے جو کالر تھے نا یہ بیچارے بڑے پریشان تھے. جی جی ان کے لیے ایک عرض یہ ہے کہ تعویذات عطاریہ کے روحانی علاج کے بستے پہ رابطہ کریں. اللہ تعالیٰ کے کلام میں بڑا اثر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ضرور وہاں سے کوئی ایسا معاملہ ہوگا کہ آ جائیں گے. حضرت سیدنا عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ان کو کفار لے کر چلے گئے, اغوا کر لیا. اس میں بھی اور علماء نے فرمایا کہ جو اس طرح چلا جائے, نبی کریم علیہ السلام نے جو وظیفہ ارشاد فرمایا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کے کریں. تو آپ فرماتے ہیں کہ جیسے میں گھر آیا تو میری زوجہ نے پوچھا کہ حضور علیہ السلام نے کیا بتایا؟ میں نے کہا وظیفہ بتایا. وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی یہ وظیفہ پڑھنے لگے کہ اتنی دیر میں دروازے پر دستک بھی, میرا بیٹا بھی آ گیا اور کفار کی 4000 بکریاں بھی اپنے ساتھ لے آیا. ٹھیک ہے نا. اور وہیں وہ آیت نازل ہوئی کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. تو اللہ تعالیٰ کرم والا معاملہ فرمائے اور ان کے معاملے کو آسان فرمائے. آمین. مرحبا. جی بس یہی ہے کہ جو بڑے ہیں نا ان کی بات مان لی جائے جو جائز ہو. مزید آپ رہنمائی فرما دیں. جی بالکل ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. اللہ برکت دے, آباد رہیں. جی سید تار محمد عمر یا تتاری تاندیاں والا سے عرض گزار ہوں. سلمان بھائی آپ کا پروگرام کھلیان صلی اللہ کہتے کہتے ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ہے اور آج کا موضوع بھی بہت ہی پیارا ہے. سلمان بھائی آپ سے آج یہ ہے کہ ہمارے اندر توکل کیسے پیدا ہو اور مایوسی کیسے ختم ہو, اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. اور پیارے وقار بھائی سے عرض ہے کہ برائے کرم یہ کلام لازمی سنا دیں. ٹھوکریں در بدر کھائیں کیوں, جزاک اللہ خیرہ. جی فضل بھائی. ڈپریشن, یہ جو انہوں نے مایوسی کا تذکرہ کیا, مایوس تو واقعی نہیں ہونا چاہیے. اور جو بندہ نمازی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کا ایمان پختہ ہوگا وہ کاموں میں مایوس نہیں ہوگا. دیکھیے دیر ہو جاتی ہے. اچھا دوسری بات, ایک مرتبہ ختم القرآن کے موقع پر رکن شورا عبدالحبیب بھائی نے بڑی زبردست فرمایا کہ وہ کہیں ساؤتھ افریقہ کوئی افریقن کنٹریز میں گئے. وہاں انہوں نے کہا کہ ایک بزرگ نے جو انہوں نے بات کہی بولا مجھے بہت اچھی لگی. کہ وہ یہ کہ ایک تو شخص ہوتا ہے نا جس کا کام ہو جاتا ہے, تو کہا جب کام ہو جاتا ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے کرم کیا میرا کام ہو گیا. اور کہا جب کام نہیں ہوتا تو میں دگنی بار دو بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. تو کہا 2 بار اللہ کا شکر کیوں ادا کرتا ہے؟ تو کہا اس لیے کہ اس کام کے نہ ہونے میں میرے لیے بہتری ہوگی. تو ہم یہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہمارا ایک کام کیوں نہیں ہوا. جی در حقیقت یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ بھئی یہ کام نہیں ہوا. ہم اپنی کوشش کریں, اللہ پہ توکل کریں, بھروسہ کریں, مایوسی چھوڑیں, انشاءاللہ ضرور خیر ہو جائے گی انشاءاللہ. کیا بات, مرحبا ماشاءاللہ. جی کھلے صلی اللہ کہتے کہتے بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے, علم دین حاصل کرنے والا سلسلہ ہے. سلمان بھائی میں ہند سے سید بھائی بول رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل آج کا جو موضوع ہے در بدر. مجھے ایک کلام سنا دیجئے سلمان بھائی. مجھے بلا لو شہ مدینہ یہ ہجر کا غم ستا رہا ہے. اللہ برکت دے, آپ کو آباد رہیں, خوش رہیں. میسیجز بھی شامل کرتا ہوں جی. یہ ہیں جی پھالیہ سے میسیج ہے اور حاجی مشتاق صاحب کی آواز میں درود تاج سننا ہے. عبدالحبیب بھائی کا نیو کلام سننا ہے. ارے واہ بھائی سبحان اللہ. یہ ہیں جی پھول نگر سے میسیج ہے, قلب میں عشق کی آل رکھا ہے, یہ کلام سنائیں. واہ بھائی سبحان اللہ, کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے. گجرا والا سے میسیج ہے, میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ, یہ کلام سنائیں. وقار بھائی کچھ کلام سنائیں پھر آگے چلتے ہیں. صلی اللہ قلب میں عشق آل رکھا ہے, خوب اس کو سنبھال رکھا ہے, خوب اس کو سنبھال رکھا ہے. قلب میں عشق آل رکھا
ایسا جود و نوال رکھا ہے، ایسا جود و نوال رکھا ہے، سب غلاموں کو پال رکھا ہے، سب غلاموں کو پال رکھا ہے، قلب میں عشق آل رکھا ہے۔ مفلسی کا میں کیوں کروں شکوہ، مفلسی کا میں کیوں کروں شکوہ، نعمتوں سے نہال رکھا ہے، نعمتوں سے نہال رکھا ہے۔ مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی توشا، فقط میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے، کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی، زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے، کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی، زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب، مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے، ٹھوکریں در بدر کب تلک کھاؤں میں، پھر مدینے مقدس سے جب آؤں میں، کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں، کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں، یا نبی تمنا عطار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی توشا، فقط میری جھولی میں اشکوں کا اظہار ہے۔ واہ بھی ماشاءاللہ
ناظرین ابھی آپ کو ہم ایک پیکیج دکھانے جا رہے ہیں. رجب شریف کا مہینہ ہے، معراج کا مہینہ ہے، معراج مصطفیٰ اور ہم. آئیے دیکھیے. ہمارا سیگمنٹ ہے معراج مصطفیٰ اور ہم. اللہ پاک جل شانہ نے قرآن پاک میں فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام خانہ کعبہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک، جس کے گرد گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اعلان نبوت کے 11ویں سال ہجرت سے 2 سال پہلے 27 رجب المرجب پیر شریف کی سہانی اور نور بھری رات ہے، اور پیکر انوار تمام نبیوں کے سردار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار محبوب رب غفار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء ادا فرمانے کے بعد اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر آرام فرما ہے کہ دولت خانہ اقدس کی مبارک چھت کھلی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام ہانی کے گھر سے مسجد حرام میں لا کر حتیم کعبہ میں لٹا دیا. ابھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں حتیم کعبہ میں کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے کہ آپ پر اونگ کا اثر باقی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے. اس بار انہوں نے آپ کے سینہ پاک کو ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک چاک کیا اور قلب اطہر کو باہر نکال لیا. پھر ایمان و حکمت سے بھرا سونے کا ایک تھال لایا گیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا. آب زمزم کو دل کی برکتیں مل رہی ہیں، اور پھر ایمان و حکمت سے بھر کر اسے واپس اسی جگہ رکھ دیا. اس کے بعد آپ کی بارگاہ اقدس میں سواری لائی گئی جسے براق کہا جاتا ہے، اور آپ اس براق پر سوار ہوئے جس کا اگلا قدم حد نگاہ تک جاتا تھا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سواری پر سوار ہو کے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے. امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس منظر کو یاد کرتے ہوئے کہا تھا سریت من حرم لیلا الی حرم کما سر البدر فی داج من الظلم، یعنی آپ نے معراج کی شب حرم کعبہ سے حرم بیت المقدس تک اس شان سے سفر کیا جیسے 14ویں رات کا چاند سخت تاریک رات کے اندھیروں میں نور بکھیرتا ہوا چلتا ہے. اور اس نورانی سفر میں فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے. پھر آپ نے راستے میں 3 مقامات پر نماز ادا کی. دوران سفر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کا کہا، نماز ادا کی. پھر جبریل امین نے عرض کیا معلوم ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے طیبہ میں نماز پڑھی ہے، اسی کی طرف آپ کی ہجرت ہوگی. پھر ایک اور مقام پہ نماز ادا کی. پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کی حضور یہ طور سینا ہے جہاں حضرت موسیٰ کو ہم کلامی کا اللہ پاک سے شرف ملا تھا. پھر تیسری جگہ نماز ادا کی اور وہاں نماز پڑھی جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی. تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ سفر معراج اور وہاں بیت المقدس میں تشریف آوری، اس راستے میں نمازیں ادا کرنے کا ذکر. ایک حدیث میں یہ بھی ذکر، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. تو یوں مقدس مقامات پر نمازوں کا ادا کرنا، جیسے ہم کرتے ہیں نوافل ادا کرتے ہیں، متبرک مقامات کی زیارت کرتے ہیں، زیارت مقامات مقدسہ کرتے ہیں، تو مدینہ پاک میں نماز کا ادا کرنا، طور سینا میں ادا کرنا، اور بیت الرحم جو ہے حضرت عیسیٰ کی ولادت گاہ کی جگہ پر نماز ادا کرنا، اس سے مقامات مقدسہ کی اہمیت واضح ہوتی ہے. اللہ پاک ہمیں بھی مقامات مقدسہ کی اہمیت بھی دل میں عطا کرے اور قدر بھی عطا کرے، تعظیم بھی عطا کرے، اور ایسے مقامات کی ہمیں زیارات بھی عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معراج شریف کے جو مشاہدات ہیں اس میں ہمارے لیے پیغامات ہیں. ان پیغامات کو جاننے اور ان پر عمل کرنے کی حاجت ہے. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن کو عذاب میں دیکھا، اللہ ہمیں ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. الدنیا مزرعہ الاخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جو بندہ
بوئے گا وہی کاٹے گا. اللہ پاک ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. در بدر کے دھکے کھانے والوں میں ایک تعداد ان لوگوں کی بھی ہوتی ہے کہ جو کبھی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں بننا چاہتے اور ہمیشہ ڈپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں, ڈپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں. بھائی ہے, بھائی جو ہے وہ اگر تعاون کر رہا ہے تو اسی کے اوپر جو ہے وہ چل رہے ہیں. والد صاحب ہیں تو والد صاحب کی جو کمائی ہے اسی کے اوپر عیش کر رہے ہیں, ایک لفظ جسے بولیں کہ عیش کر رہے ہیں, خود کرنے کا جذبہ جو ہے وہ نہیں ہے. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے نبی ہیں اور اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے. اچھا, انڈیپینڈنٹ ہونا جی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا پسندیدہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ ہیں جی, اور بیت المال سے آپ کا جو بھی وظیفہ یہ مقرر ہے, آپ رات کو جو ہے نا وہ مطلب وہ اپنا حلیہ بدل کر لوگوں سے اس طرح پوچھتے کہ بھائی داؤد کے بارے میں کیا کہتے ہو. اللہ اکبر, لوگ کہتے کہ بھائی بہت امن و امان ہے اور بڑا اچھا سلسلہ جا رہا ہے, ماشاءاللہ کیا کہنا ہے. ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا, آپ نے پوچھا تو اس نے یہ کہا کہ آدمی تو بڑے اچھے ہیں مگر بیت المال سے کھاتے ہیں. ٹھیک, آدمی تو بڑے اچھے ہیں اور بیت المال سے کھاتے ہیں. آپ کو بڑا صدمہ لگا, آپ گھر آ کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں گریہ گزاری کی کہ مولا مجھے کوئی ہنر سکھا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کے اندر لوہے کو نرم کر دیا. اچھا, اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی تسخیر دی کہ کیا جانور کیا جنات یہ سب کے سب آپ کے تابع, ہوائیں آپ کے تابع, ٹھیک ہے نا. اور اس کے باوجود جو ہے وہ آپ ٹوکری اور زنبیلیں بن کر جو ہے وہ اپنا گزارا کیا کرتے تھے. اللہ, تو کیا پتا چلا کہ انڈیپینڈنٹ جو ہے یہ زندگی گزارنا یہ ہمارے دین اسلام کو بھی یہ پسند ہے. دوسرا کیا ہوتا ہے, دوسری طرف معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے بھائی کو اپنے بچوں کو انڈیپینڈنٹ ہونے ہی نہیں دیتے کہ یہ کریں گے تو یہ ہمارے سامنے کل کو آ کے کھڑے ہو جائیں گے نا. یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. آدمی اس دنیا میں آج ہے کل نہیں ہے, اسے چاہیے کہ وہ انڈیپینڈنٹ کر دے. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کسی کا بھلا کریں گے, اللہ تبارک و تعالی ہمارا بھلا کرے گا. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ اتنی دولتیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, بینکوں میں کھربوں روپے ایسے لوگوں کے پڑے ہوئے کہ جن کا کوئی والی وارث نہیں. وہی تھے کہ جنہوں نے اپنے بعد والوں کو انڈیپینڈنٹ نہیں کیا اور بس یہ کہ نہیں ہمارے ہاتھ میں رہیں, ہمارے زیر تسلط رہیں, ہم سے پوچھ کے کریں, تو پھر بالآخر وہ خود بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اللہ رحمت فرمائے. اور دوسرا یہ جو ہے امام جعفر صادق آپ فرماتے ہیں کہ جو دوسروں کے مال پہ نظر رکھے گا ماتا فقیرن, فقیر ہی مرے گا وہ. دوسروں کے مال پر کیوں نظر رکھے؟ بہرحال یہاں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بچے میرے ہیں تو ان پر خرچ بھی کس نے کرنا ہے, خرچ میں نے کرنا ہے, میری ذمہ داری ہے. بھائی کو چاہیے کہ وہ بھائی پر چھاؤں بن کے رہے, چھوٹا ہے یا بڑا بھائی ہے. بڑا بھائی ہے چونکہ بڑا ہے لہذا اس کو پھر بڑا بھی بننا چاہیے, اور بڑا خالی باتوں سے نہیں ہوتا, یہ بھی یاد رکھیے گا کہ بڑا جو ہوتا ہے نا وہ عموماً نام کا ہی بڑا بعض اوقات بندہ ہوتا ہے, تو کردار سے بندہ بڑا بنتا ہے. تو کردار بھی ویسا ہونا چاہیے کہ اپنے بہن بھائیوں پر کیا کر کے رہے, چھاؤں کر کے رہے. آپ دیکھیے درخت ہے, درخت اپنے سائے میں بیٹھنے والے کو کیا دیتا ہے, چھاؤں دیتا ہے. سورج کی گرمی کو خود جھیل رہا ہے لیکن جو نیچے بیٹھا ہوا ہے اس کو ٹھنڈی چھاؤں دے رہا ہے. تو بھائی کا کردار ایک ایسا ہونا چاہیے, اور چاہے وہ چھوٹا بھائی ہے چاہے بڑا بھائی ہے, جس کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ اپنا کردار ایسا بنائے. ایک بات ہے. دوسری بات جو ہے نا وہ یہاں بڑی قابل غور ہے, وہ یہ ہے کہ اب جس بھائی نے مہربانی والا معاملہ کیا ہوا ہے تو دوسرے بھائی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں پر بھی کھڑا رہے. بیساکھیاں ہیں نا, بیساکھیاں جب تک بندے کے پاس ہوں تبھی تک چل سکتا ہے, اور جب پاس نہ ہو تو پھر بیساکھیوں پر چلنے والا بیچارہ چل بھی نہیں سکتا. تو ہم نے خود بھی اپنے آپ کو خوددار بھی بنانا ہے. ہر وقت بندہ مانگتا ہی رہے, دیکھتا ہی رہے. اور آپ دیکھیں باتیں کس طرح کی ہیں. اپنا کام کچھ بھی نہیں کرنا, اپنا کام بھی تو کچھ کریں, کچھ ہنر سیکھا نہیں, بالکل علم تعلیم ہے نہیں, کام کرنا نہیں, گھر شاندار ہونا چاہیے. خواب ہے دیکھتے رہیں, خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے, جو چاہیں خواب دیکھیں.
جو چاہیں آپ دیکھتے ہیں، بلکہ آپ بھی بعض اوقات چاہت والے نہیں آ رہے ہوتے اور وہ بھی عجیب عجیب بھی آ رہے ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہرحال جس پوائنٹ پر میں آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ خوددار بنے. صحابہ کرام کیسے خوددار تھے، اللہ آپ اندازہ لگائیں. صحابہ کرام کیسے خوددار تھے، بھوک سے نڈھال ہیں. بھوک سے کیا ہے؟ نڈھال ہیں، لیکن سوال نہیں کر رہے کہ مجھے کھانا کھلا دو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. آپ فرماتے ہیں میں نے یہ آیت پوچھی اور میرا مقصد یہی تھا کہ جناب صدیق اکبر کو پتہ چل جائے، جناب فاروق اعظم کو پتہ چل جائے کہ مجھے بھوک لگی ہے، لیکن سوال نہیں کیا. یہ ہے خودداری، اور یہ خودداری ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے. بڑوں کو، جن کو اللہ نے فائنینشیل جو ہے وسعت دی ہے، ان کو سپورٹ ضرور کرنا چاہیے، لیکن جو سپورٹ لے رہا ہے وہ ساری زندگی سپورٹ دینے والا ہی جو ہے وہ رہے گا. صحیح فرمایا. اس جو ہے وہ پرندے کی طرح کیوں نہ بنا کہ جو خود بھی کھا رہا ہے اور دوسرے کو بھی کھلا رہا ہے. فضیل بھائی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. وہ ایک بوڑھے کا واقعہ ملتا ہے نا کہ وہ بڑھاپے کے اندر جو ہے نا وہ درختوں کی کاٹ چھانٹ اور یہ کر رہا تھا. تو وہ بادشاہ گزرا تو اس نے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ کاٹ چھانٹ کر رہا ہوں، اس کو صحیح کر رہا ہوں. کیسے آپ کو کیا فائدہ ہوگا، کتنا جی لوگے؟ تو کہا ہمارے پچھلے کر کے گئے تو ہم نے نفع اٹھایا نا جی، اور ہم کریں گے تو ہمارے بعد والے نفع اٹھائیں گے. واہ. تو بادشاہ کو اس کی بات بہت پسند آئی اور اس نے اسے 1000 دینار دیے. واہ. تو بوڑھا ہنسنے لگا. تو اس نے کہا ہنستے کیوں ہو؟ تو کہا مجھے نہیں پتا تھا کہ کاٹ چھانٹ کا جلدنا جلدی انعام مل جائے گا. بادشاہ خوش ہو گیا، اس نے 1 اور 1000 کی تھیلی دی. تو کہا کہ وہ اور ہنسنے لگا. تو کہا کہ اب کیوں ہنستے ہو؟ تو کہا ہم تو فصل دانا ڈالتے ہیں تو ایک بار فصل اگتی ہے، مگر یہ تھوڑی پتا تھا کہ جو ہے نا وہ 2 بار بھی فصل اگ جائے گی. دوسری بار بادشاہ نے اسے 1 اور 1000 کی تھیلی دی اور وہ چلا گیا. بولا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کچھ اور بھی زیادہ اور بھی بول دے. اللہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ اپنا کام کرنے والے. اچھا دوسرا میں آپ کو بتاؤں کیا بات ہے، دنیا میں جہاں کہیں بھی جانا ہوا جی، آپ یقین مانیں ینگسٹرز اپنا کام کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے وہ ہیں اور یہ دوسروں نے اپنایا. ہم کیوں اس سے دور ہیں؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ تجارت برکت کے 10 حصے ہیں، 9 حصے تجارت میں. جی آپ یقین مانیں چھوٹی سی تجارت کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی بہت برکت عطا فرمائے گا. نبی کریم علیہ السلام تجارتی قافلوں میں جاتے تھے، کتنا فائدہ ہوتا تھا. یہی وہ تجارت تو تھی کہ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر متاثر ہوئی اور یہ سارے معاملات ہوئے تھے. تو یہ چھوٹی سی بھی تجارت کریں، مگر کریں ضرور. انشاءاللہ ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ ایسے کھڑے ہوں گے کہ آپ سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا. کیا بات ہے جی، سبحان اللہ. بڑی پیاری بات کہی. اور خوددار بھی بنے اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے والے بنے، اور جتنی اللہ نے وسعت دی ہے اسی کے اندر اپنے اخراجات کو رکھیں. خرچہ، نیند اور بھوک لوگ کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. میں چلیں ایک بھوک کو تو سائڈ پہ کر لیتے ہیں، خرچہ اور نیند کو لے لیتے ہیں. یہ تو واقعی بندے کے اختیار میں ہے. سونے والے تو جو ہے وہ سو ہی رہتے ہیں. یعنی مجھے ایک بندہ ملا فضیل بھائی، انہوں نے کہا کہ جیسے وہ صبح ڈیوٹی پر آئے تھے، صحیح، انہوں نے کہا حضرت آپ مجھے بولے نا کہ ابھی سو جاؤ تو میں ابھی سو جاؤں گا. اللہ، آپ دیکھیں کمال ہے. میں نے کہا بھئی آپ تو کمال ہی ہے. کچھ لوگوں کو تو بستر پر نیند نہیں آ رہی ہوتی. تو خرچہ اور نیند یہ اپنے ہاتھ میں ہے. تو جتنی اللہ نے وسعت دی ہے اسی میں اپنا خرچہ آپ رکھیں گے اس کے مطابق تو خیر سے رہیں گے، ورنہ پھر شکوے کرتے رہیں گے. اور یہ شکوے بعض اوقات irrelevant شکوے ہوتے ہیں. ان شکووں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اور بعض اوقات یہ بندے کی اپنی شخصیت ہی بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ ساری زندگی یہ دوسروں کے پیسے پر ہی جو ہے وہ جی رہا پلنا چاہتا ہے. لفظ تھوڑا سخت ہے لیکن بات حقیقت نظر پہ دیکھیں تو ایسی ہی ہے. جیسے آپ کسی کو بولیں بھئی آپ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں نا یہ جہالت والا کام کر رہے ہیں، تو یہ لفظ تھوڑا سخت ہے. اس کے بعد آپ کم علمی والا کام کریں، کم علمی بھی جہالت کو ہی کہتے ہیں. لیکن بعض اوقات کیا ہے کہ کچھ مواقع پر کچھ الفاظ جو ہے وہ لانے پڑتے ہیں تاکہ سامنے والے کو تھوڑا سا وہ ہو بھی کہ بھئی ہمارا انداز کیا ہے. اصل میں سونا ہوں گے نا تو چوٹ سونار والی پڑے گی. واہ. جب لوہا ہوں گے تو پھر چوٹ بھی لوہار والی پڑے گی. تو بندے کو چاہیے کہ اپنے آپ میں کوئی گٹس لائے، کوئی اسکل اچھے رکھے. آپ دیکھیں کہ مالی ہوتا ہے اس کا کام ہی ہے کہ پودے کو ہرا بھرا رکھے اور اس کو تر و تازہ رکھے. نیا پودا لگاتا ہے، ابھی وہ زمین سے پھوٹا ہے تو اس وقت اس کو ایک سپورٹ لگا دے گا ساتھ. صحیح.
لیکن یہ سپورٹ کیا ہمیشہ اس کے ساتھ لگی رہے گی؟ نا جی، خدا ہمیشہ یہ چاہے کہ میرے ساتھ کوئی سپورٹ ہی لگی رہے، کوئی مجھے پکڑ کے ہی چلتا رہے. ماں باپ کے یہاں اولاد ہوتی ہے، بڑے ناز سے اٹھاتے ہیں اس کو، چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، شروع میں چھپٹائے رکھتے ہیں، لیکن تھوڑی جیسے وہ بڑی ہونے لگتی ہے نا تو پھر اس کے چلنے کا انتظار ہوتا ہے. ایک وقت ہوتا ہے کہ پہلا قدم وہ اٹھاتا ہے، اس کا ہاتھ تھاما جاتا ہے کہیں گر نہ جائے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کا ہاتھ تھام کے ہی رکھا جائے، بلکہ چھوڑا بھی جائے گا کہ بھائی اب خود بھی چلو، اب آگے بھی بڑھو. پھر آہستہ آہستہ آپ سے خود دوری اختیار کی جائے گی کہ آپ اپنے پیروں پر آ جائیں. ایسے ہی جو سپورٹ اگر کر رہا ہے، فائنینشلی سپورٹ کر رہا ہے یا کسی بھی اعتبار سے کر رہا ہے، وہ آپ کا بھائی ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، اگر آپ کو سپورٹ کر رہا ہے تو وہ کب تک کرے گا؟ جب آپ یہ کہیں گے کہ میں اپنے وزن چھوڑ کر آپ کے ہی کندھوں پر آ جاؤں گا تو یہ جنازہ ہے، اور جنازہ بھی جب بوجھ لگنے لگے تو اسے ڈال ہی دیا جاتا ہے بالآخر. اللہ، تو جنازے نہیں ہیں ہم، ایسی بات، ہم چلتے پھرتے انسان ہیں. ہمیں اپنے پیروں پر آنا چاہیے، اور اس کے لیے قدم اٹھائیں نا، تھوڑا سا قدم بڑھائیں گے تب تو کام ہوگا. اور اگر یہ نہیں ہوگا، میں یہ سوچوں کہ نہیں مجھے بیٹھا رہوں، مجھے مل ہی جائے. ابتدا میں شاہ صاحب نے بات ارشاد فرمائی تھی کہ بندہ اپنی منزل کا تعین کرے. منزل کا تعین کرنے کے بعد اب چل بھی تو پڑے. میری منزل ہے، کوئی مجھے پہنچا کر ہی آئے. کہا جاتا ہے کہ یہی تو صبح ناکامی ہے، نظر آ جائے جس کو منزل مقصود کا رستہ، رہے پھر بھی وہ زنجیر تامل میں ہی پابستہ. ہاں آج کل تھوڑا اور غور کر لیں، نتیجہ اور اچھا آ جائے گا. نہیں، رہے پھر بھی وہ زنجیر تامل میں ہی پابستہ. فرمایا یہی تو صبح ناکامی ہے، یہ شام غریبی ہے. ابھی کا وقت تم ضائع کر رہے ہو. کسی کے آسرے پر بیٹھے رہنا بد نصیبی ہے. جب تک وہ نہیں کھلائے گا میں بھی نہیں کھاؤں گا تو وہ بھی اور کام ہے اس کو، وہ صرف آپ کو کھلاتا ہی نہیں رہے گا، پھر آپ بھوکے مر جائیں گے اور وہ کوئی اور کام کر رہا ہوگا. ایسی بات. اللہ ہمارے حال پہ سلمان بھائی، بس یہ تخیلات کی ایک دنیا ہوتی ہے نا جی، تخیلات کی دنیا سے باہر آ جائیں اور پریکٹیکل لائف کے اندر آ جائیں. کچھ عملی اقدامات کرنے ہیں. دیکھیں، ایک ہوتی ہے غور و فکر کرنا، غور و فکر کرنے کے بعد اب بندہ کوئی سٹیپ اٹھاتا ہے کام کرنے، یہ چیز اور ہے. ایک ہے وہ خوابوں کی دنیا میں رہنا، تخیلاتی جو ہے وہ دنیا کے اندر ہی جیتے رہنا. خوابوں کا شہزادہ. دیکھیں، خوابوں کے اندر کامیابی پھر وہ خوابوں میں ملے گی آپ کو، اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوگا. خوابوں کی دنیا سے باہر آئیں اور عملی اقدامات اختیار کریں، عمل کریں. وہ ہوتے ہیں نا بعض لوگ ساری زندگی باتیں ہی کرتے رہتے ہیں، کام نہیں کرتے. تو وہ جب تک کام نہیں کریں گے، فقط باتیں کیے جانے سے، جیسے فقط کڑنے سے ہی منزل نہیں مل جاتی، اور اسی طریقے سے تخیلات کرتے رہنا، سوچتے رہنا، اس کے مطابق پھر عملی اقدامات کرنے ہوتے ہیں. تو عملی اقدامات کیجئے اور پھر رب پہ بھروسہ رکھیے، انشاءاللہ کامیابی جو ہے وہ مقدر بنے گی انشاءاللہ. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت سے بچائے، اور وہ کام جو دنیا اور آخرت کی ذلت کی طرف لے جانے والے ہیں، اللہ ہمیں ان سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. کل میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کا جو فیس بک پیج ہے، اس کی ایک جو ہے وہ پوسٹ جو ہے وہ دیکھ رہا تھا. اس میں جناب داؤد علیہ السلام کی ایک دعا تھی. وہ دعا جو ہے وہ میں چاہ رہا تھا ناظرین کو جو ہے وہ بتائی جائے. اور امیر سنت کا بھی فیس بک پیج ہے، جانشین امیر سنت کا بھی جو ہے وہ پیج ہے، اور اسی طرح جو ہے عبدالحبیب بھائی کا بھی جو ہے وہ پیج ہے، تو فیس بک پیج بھی ہے. تو اس کو جو ہے وہ ناظرین اس کو وزٹ بھی کریں، اور جو اس میں مدنی پھول سیکھنے سکھانے کے ہیں ان کو بھی حاصل کریں. اور سستی کے حوالے سے سلمان بھائی یہاں پر میں چاہ رہا ہوں کہ ایک دو جملے اور عرض کر دوں. جی جی جی. وہ یہی کہ دیکھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، اور جو واقعی راہ ہدایت کو تلاش کرنے والے تھے نا، تو وہ حبشہ سے بلال آ گئے اور آسمان کے ہلال ہو گئے. روم سے سہیب آ گئے تو ان کی دھوم ہو گئی. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی مکے میں ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پکڑ کے رکھا، وہ اولیت پا گئے. ہم دیکھ لیں کہ اچھا اسی زمانے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو وہیں رہ رہے ہیں، لیکن کوئی سوچ رہا ہے، کوئی مشورے کر رہا ہے، تو مشورے ہی کرتا رہ گیا. ایسے بھی تھے کہ جو ایمان لانے کا ذہن بن چکا، لیکن غلط مشیر مل گئے تو پھر وہ ایمان سے ہی چلے گئے. تو نہ اتنی سوچوں کو پینڈنگ رکھیں، نہ ایسا کریں کہ بس اب کر رہے ہیں، کل کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے.
اچھا وقت اگر آ گیا ہے، اگر اس کو اب سستی میں گزارا نا تو پھر کبھی پلٹ کر نہیں آئے گا، پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ بعد کے ہاتھ ملنے سے بہتر ہے کہ جب زندگی ہے، تندرست ہیں، جواں ہیں، عزم بھی مستحکم ہے اور حوصلے بھی بلند ہیں، اب اٹیمپٹ کر جائیں انشاءاللہ کامیاب۔ مرحبا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک، یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، آمین بحب من یحبک، آمین، اور یا اللہ جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی بھی محبت کا سوال کرتا ہوں، والعمل الذی یبلغنی حبک، اور یا اللہ میں تجھ سے اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ آمین۔ تو ہم نے اپنے کام بھی جو ہے وہ صحیح رکھنے ہیں اور نتیجے بھی اپنے اگر صحیح چاہتے ہیں تو اس کے لیے کاموں کو صحیح رکھنا کیا ہے، بہت ضروری ہے۔ ذلت سے اگر بچنا ہے تو وہ کام جو ذلت کی طرف، ٹھوکروں کی طرف، پریشانیوں کی طرف لے جانے والے ہیں، ان کاموں سے بھی اپنے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، بچانا پڑے گا۔ اور اللہ کریم کی محبت اگر چاہیے تو کام بھی وہی کرنے پڑیں گے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت تک لے جائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے، اچھی باتیں، اچھے اخلاق، اچھا کردار اپنائیں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حال پہ رحمت فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ساتھ اسلام پڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوہانی گھڑی چمکاتے پاکا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام توقا والنقا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔